السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بہت بڑا احسان، کرم، مہربانی، بہت بڑے مہینے میں بہت بڑے مرکز پر اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم مرکز پر جمع ہیں ماشاءاللہ، جہاں 24 گھنٹے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہوتی ہیں، کاوشیں ہوتی ہیں، کوششیں ہوتی ہیں۔ اور مہینہ ربیع الاول، اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی، بولو اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی، اور آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ تو کتنا اچھا ہو کہ مرکز بھی ہے ماشاءاللہ، بڑا مجمع بھی ہے اور ربیع الاول بھی ہے، تو کتنا اچھا ہو میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ذکر ایک اکیلی ایسی عبادت ہے جس کا اللہ نے کوئی وقت ہی مقرر نہیں کیا۔ نماز کا وقت بولو مقرر، زکوٰۃ کا وقت مقرر، روزے کا وقت مقرر، حج کا وقت مقرر، لیکن اللہ کا ذکر کب کرے، کیسے کرے، کتنا کرے؟ تو اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے بندے اور میری پیاری بندیاں کب ذکر کریں گے؟ اللہ فرماتے کھڑے کھڑے اللہ کا نام بولو، کھڑے کھڑے اللہ کا نام، بیٹھے بیٹھے آواز نہیں آ رہی، بیٹھے بیٹھے ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کب تیرا ذکر کرے؟ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے صبح ہو تو اللہ کا نام بولو، صبح ہو تو اللہ کا نام، دوپہر ہو تو اللہ کا نام، شام ہو تو اللہ کا نام، رات ہو تو اللہ کا نام۔ تو چلو میرے پیاروں، میری زبان پر، آپ کی زبان پر شروع کریں الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ۔ ساتھ میں الاول هو اللہ والآخر هو اللہ الظاہر هو اللہ والباطن هو اللہ قبل كل شيء هو اللہ وبعد كل شيء هو اللہ الخالق لجميع المخلوقات هو اللہ الرازق لجميع المرزوقات هو اللہ۔ میرے پیاروں، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آج ہم کو دو ہی باتیں کرنا ہے، مرکز پر آئے ہیں، ربیع الاول مہینہ ہے، ایک دلیل اور ایک دعویٰ۔ ہم سب کا دعویٰ ہے لا الہ، کس کے بولو نا، ہمارا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون؟ لیکن لا الہ الا اللہ جو ہمارا دعویٰ ہے اس پر سچ وہی اترے گا جو دلیل لائے گا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ میرے پیارو، یہ کلمہ طیبہ، یہ کلمہ طیبہ قسم اللہ کی اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے۔ میں اگزامپل کے طور پر ایک دو باتیں آپ کو کہوں۔ آپ کو معلوم ہے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت ہود، ساتھ میں بولو
ہود، یہ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے بروڈا میں یا حلول والے آئے ہیں یا ڈبوئی والے آئے ہیں، یہ نام رکھنے کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، حالانکہ نام بہت پیارا ہے۔ ایک نبی کا نام ہے، نبی کا نام تو پیارا ہی ہوگا، کیا نام؟ حضرت ہود، بولو ہود علیہ السلام۔ اللہ ان کو نبی بنائے، ایک قوم کی طرف بھیجا، اور وہ قوم میں لمبے چوڑے ہٹے کٹے تگڑے تگڑے، قوم کا نام قوم عاد، بولو قوم کا نام قوم عاد۔ اللہ نے ان کو نبی بنایا، حضرت ہود کو کہا جاؤ تم نبی ہو، پیغمبر ہو، جاؤ جاؤ اپنی قوم میں جاؤ، محنت کرو۔ تو حضرت ہود نے کہا اللہ میں اکیلا میرے کو نبی بنایا، کام کیا کرنا وہ تو بتاؤ۔ اللہ نے کہا بہت سارے کام کرنے ہیں، وہ سب بعد میں ہوں گے، ابھی تو ایک ہی کام کرنا ہے، لا الہ، آواز سے بولو لا الہ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ہود اپنی قوم عاد میں جا کے پورا مجمع بولے گا، اعلان کر دو لا الہ لا الہ۔ یہ 8ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ یہ رکوع ختم ہوتا ہے نا، فوراً دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک اور نبی، بولو ایک، جن کا نام ہے حضرت صالح، بولو حضرت صالح، یہ بھی نبی بنے، پیغمبر بنے، اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا معجزہ دیا، جب دیا تب دیا، اللہ نے اتنا بڑا معجزہ دیا کہ یہ اشارہ کرے اور پتھر سے اٹھنی نکل کر سامنے آ گئی، بولو سبحان اللہ۔ کون؟ حضرت صالح ہے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو نبی بنایا اور کہا تم کو قوم سمود کی طرف جانا ہے، قوم کا نام قوم سمود، تم کو وہاں جانا، تو حضرت صالح علیہ السلام کو یہ سب بعد میں ملا، پتھر بھی ملا اور پتھر میں سے اٹھنی بھی ملی، وہ سب بات کی بات ہے، لیکن کہا اللہ میرے کو کام کیا کرنا، میری ڈیوٹی کیا، میری رسپانسبلٹی کیا ہے، کیونکہ اللہ آپ نے مجھے میسنجر اور پیغمبر بنایا، مجھے پروفیٹ بنایا۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلا کام ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرو لا الہ۔ ابھی بھی بروڈا والے ہوش میں نہیں آئے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں تو پتھر بھی دوں گا، اس میں سے اٹھنی بھی نکالوں گا، لیکن میرے پیغمبر صالح اپنے قوم سمود کی طرف جاؤ، سب سے پہلے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دو۔ یہ کلمہ ہمارا دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اس میں بہت پاور رکھا ہے، یہ بھی 8ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ 8ویں پارے۔ اچھا یہ رکوع مکمل ہوتا ہے، پھر اللہ ایک اور پیغمبر کا ذکر کرتے جن کا نام ہے حضرت شعیب، بولو کیا نام ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور اللہ ان کو کہتے تمہیں ایک علاقے میں جانا ہے، قوم میں نہیں، پورا علاقہ تم کو دے دیا، علاقے کا نام مدین، بولو علاقے کا نام مدین، جاؤ اس میں تم نبی ہو، تم میرے پیغمبر ہو، تم میرے رسول ہو، جاؤ جا کے محنت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ کام کیا کرنا وہاں پر؟ کہا ایک ہی کام کرنا، لا الہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر شعیب مدین والے علاقے میں جاؤ، جا کے اعلان کر دو لا الہ الا اللہ۔ تو میرے پیاروں ساتھ میں بولنا، حضرت ہود کا پیغام، حضرت صالح کا پیغام، حضرت شعیب کا پیغام، سارے نبیوں کا پیغام، سارے پیغمبروں کا پیغام، سارے اولیاء کرام کا پیغام، بلکہ میرے پیاروں اللہ نے ڈائریکٹ ہمارے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
المؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اعلان کر دو لا، اتنا اچھا کلمہ ہے، بولو لا الہ، محبت ہے نا کلمے سے، جھوٹ بولتے ہو، محبت ہے نا کلمے سے، یہ تو ہمارا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی دلیل آگے آ رہی ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤ، آپ کی برکت سے ایک بات یاد آئی، حضرت یہ ربیع الاول مہینہ، کون سا مہینہ؟ ربیع الاول مہینہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، آپ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، بولو کون بیٹھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ میں کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہیں، آپس میں کچھ باتیں ہوئی ہوگی نہ ہوئی ہوگی، لیکن حضرت عثمان دیکھو اس طرح یوں بالکل غور و فکر میں یوں اپنا ہاتھ یوں کیے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ حضرت عمر وہاں سے آ رہے ہیں، بولو کون آ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ اب حضرت عمر جب ان کے قریب آئے تو حضرت عمر نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جب کوئی چلتا ہوا آوے تو بیٹھنے والے کو کیا کرنے کا؟ سلام تو دونوں کو کرنا ہے، بیٹھنے والا بھی کرے تو بھی اچھا ہے، لیکن ہمارے نبی نے یہ قاعدہ بتایا کہ بہتر ہے کہ چلنے والا کس کو سلام کرے؟ بیٹھنے والے کو۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے موٹر پر سوار ہو، اس کو چاہیے کہ سلام کرے گزرنے والے کو، چلنے والے کو۔ موٹر والا، کار والا، بائک والا سلام کرے گا چلنے والے کو، چلنے والا سلام کرے گا بیٹھنے والے کو، اور ایک آئے گا وہ سلام کرے گا پورے مجمع کو۔ بولو صبح، کیا قاعدہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی بائک پر جا رہا ہے تو پھر کر کے گزر جائے گا، تو اس کو ہی کہا کہ تیری ذمہ داری ہے کہ چلنے والے کو سلام کر دینا۔ اب چلنے والا گزر جائے گا تو چلنے والے کو کہا کہ تیرے کو بیٹھنے والے کو سلام کرنے کا۔ اب میں قاری احمد علی آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی نے فرمایا پورا مجمع کہاں سلام کرے گا؟ تو پہلے سلام کر لے، سب سلام کا جواب دے دیں گے۔ تو ہمارے نبی نے قاعدہ بتایا، یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر۔ سوار ہونے والا سلام کرے گزرنے والے کو، گزرنے والا سلام کرے بیٹھنے والے کو، اور کم سلام کرے بہت کو، پورے مجمع کو۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، مجمع بیٹھا ہے، کون آ رہے؟ حضرت عمر آیا، حضرت عمر کا رعب دبدبا جلال ہو، یوں حضرت عمر آئے اور حضرت عثمان کو دیکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان نے جواب ما اجاب عثمان، حضرت عثمان نے جواب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے سنے نہیں ہوں گے، میری آواز والیوم برابر نہیں ہوگا، تو حضرت عمر نے بڑے زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولو حضرت عثمان نے جواب کون سی مرتبہ؟ تو حضرت عمر نے سوچا ابھی بھی سنے نہیں ہوں گے، تو تیسری مرتبہ قریب آ کر عثمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان ایسے بیٹھے ہوئے، بولو جواب۔ حضرت عمر سوچے کچھ ہوا ہے، کچھ معاملہ گڑبڑ ہوا ہے کہ تین مرتبہ سلام کرے اور عثمان جیسے عثمان میرے سلام کا جواب نہ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا، حضرت عمر سیدھے گئے خلیفۃ المسلمین۔ اب خلیفۃ المسلمین کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہمارے نبی کا وصال مبارک ہو گیا، حضرت ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر سیدھا کمپلین لے کر گئے اور جا کر کہا ابو بکر امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، بڑا عجب معاملہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عثمان بیٹھے تھے، میں چلتا آیا اور میں نے سلام کیا، عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے سوچا میری آواز نہ پہنچی ہوگی، میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہ دیا، میں نے تیسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہ دیا۔ اب معاملہ ہمارے نزدیک کوئی بہت گھمبیر والا معاملہ، کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں تھا، بھائی نہیں دیا۔ ہم لوگ بھی کتنے لوگ سلام کرتے اور کتنے لوگ سلام کا جواب دیتے، کتنے لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے، لیکن حضرت ابو بکر نے کہا اچھا عمر تم نے 3 مرتبہ سلام کیا اور عثمان نے جواب نہیں دیا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب حضرت ابو بکر آئے اور ساتھ میں کون؟ حضرت
عمر، اب دونوں ہیں. اب حضرت عثمان ایسے نہیں بیٹھے تھے، اب باقاعدہ حضرت عثمان توجہ کے ساتھ بیٹھے تھے. اب جیسے یہ دونوں آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ابو بکر نے کہا آپ نے تو جواب نہیں دیا. تو کہاں جواب دیا، جب سلام کرو گے تو میں جواب دوں گا. تو حضرت عمر نے کہا پھر میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں یہاں سے گزرا، ایک مرتبہ سلام کیا جواب نہیں، دوسری مرتبہ کیا جواب نہیں، تیسری مرتبہ سلام کیا جواب. تو حضرت عثمان نے کہا تم گزرے ہی کب ہو؟ تم کب میرے سامنے سے گئے؟ کب گئے میرے سامنے سے؟ کب گئے؟ میں نے تو تم کو دیکھا ہی نہیں کہ تم میرے سامنے سے گئے ہو. حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے سامنے گیا اور 3 مرتبہ تمہیں بلند آواز سے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اور تم نے جواب نہیں دیا. حضرت عثمان کہتے واللہ ما علمت، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم اللہ کی قسم کے. تو حضرت عثمان رونے لگے. بولو حضرت عثمان. اور روتے روتے کہا مجھے نہیں معلوم. کہا میرے نبی کا جب سے وصال ہوا ہے میں کچھ عجب حال میں چلا جاتا ہوں، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. میرے نبی کا وصال ہو گیا، میرے نبی کا مبارک جنازہ اٹھا. حضرت عثمان کہتے ہیں کچھ ایسی یادیں آتی ہے، کچھ ایسی یادیں آتی ہے کہ نہ کھانا سمجھ میں آتا، نہ پینا سمجھ میں آتا، نہ بیوی سمجھ میں آتی، نہ بچے سمجھ میں آتے. بس ایک گم سم ہو جاتا ہوں اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہو سکتا ہے اس وقت میں اسی حال میں تھا، اس لیے عمر تم آئے میرے کو نہیں معلوم، تم نے سلام کیا میرے کو نہیں معلوم، میرے کو معاف کرنا. تو حضرت عثمان نے پھر کیا کہا معلوم؟ اصل بات ہے میں سوچ رہا ہوں، اسی لیے میں کسی کو پہچان بھی نہیں پا رہا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے نبی ہمارے درمیان سے گئے. بولو میرے نبی ہمارے درمیان سے گئے. حضرت عثمان کہتے ہیں میرے نبی ہمارے درمیان سے گئے. ہم نے نماز کے مسائل معلوم کیے، ہم نے زکوٰۃ کے مسائل معلوم کیے، ہم نے روزے کے مسائل معلوم کیے، ہم نے حج اور عمرے کے مسائل معلوم کیے، لیکن یہ تو پوچھنا ہی بھول گئے کہ ہمارے نبی کامیابی کا راستہ کون سا ہے. یہ پوچھنا بھول گئے. باقی ہم نے عبادات کے معاملے میں نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل، بہت مسائل ہم نے ہمارے نبی سے پوچھے اور الحمدللہ انہوں نے سارے مسائل کا جواب دیا. مگر یہ تو پوچھنا ہی بھول گئے کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کہنے لگے عثمان تم پوچھنا بھول گئے لیکن میں نے تو پوچھ لیا تھا. بولو سبحان اللہ. تم پوچھنا بھول گئے لیکن میں نے تو پوچھ لیا تھا اور میرے نبی نے جواب دیا تھا. حضرت عثمان اتنے خوش ہو گئے، ابو بکر کو گلے لگایا، کہا حق ہے تمہیں ابو بکر کہ تم ہی وہ ہو جنہوں نے یہ پوچھا ہوگا کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم میں نے پوچھا تھا میرے نبی کو کامیابی کا راستہ کیا ہے تو میرے نبی نے بہت پیارا جواب دیا تھا. کیا جواب دیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پوچھا تھا اے میرے مصطفیٰ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ، بولو ایک، جو میں نے اپنے چچا کو دیا تھا، ابو طالب کو دیا تھا لیکن میرے چچا نے قبول نہ کیا. ایک کلمہ جو میں نے میرے چچا ابو طالب کو دیا تھا لیکن میرے چچا ابو طالب نے قبول نہ کیا، وہی کلمہ میری امت قبول کر لے گی. اللہ کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی. وہی کلمہ ہے، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کئی مرتبہ میں نے بیان میں کہا کہ یہ کلمہ بولو لا الہ بہت پیارا ہے. یہ سننے میں کلمہ ہے، پڑھنے میں کلمہ ہے، بولنے میں کلمہ ہے، سنانے میں کلمہ ہے، لکھنے میں کلمہ ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں نا یہ کلمہ نہیں ہے. تو جب اس کو بولتا ہے، پڑھتا ہے، کہتا ہے، سنتا ہے، تجھے نہیں معلوم میں ایک جنت کا درخت لگاتا ہوں جس کی شروعات زمین کی جڑ سے ہوتی اور ختم آسمانوں پر ہوتا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ کلمہ نہیں ہے، یہ جنت کا درخت. ساتھ میں بولو یہ جنت کا درخت جس کی جڑیں کہاں ہے؟ زمین میں، اور اس کی شاخیں کہاں ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ
طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے بھی کلمہ پڑھا بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے میں نے جنت کا درخت لگا دیا، وہ درخت اتنا لمبا ہوگا جس کی جڑیں زمین میں ہوگی اور اس کی شاخیں۔ یہ کلمہ مضبوط کر لو میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے یہ کلمہ مضبوط ہوگا نا جس کا، ہاں بولو نا، ہاں کلمہ مضبوط، جس کا کلمہ مضبوط اس کو کہتے ہیں متقی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقی۔ اللہ سے تعلق، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت جس کے اندر ہوتا ہے نا، میرے دوستو بہت مزہ آئے گا۔ یہ کلمہ مضبوط کر لو، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں معلوم ہے ہم جنت میں جائیں گے، ہاں بولو جنت میں جائیں گے۔ نہیں بروڑا والوں کو نہیں جانا کر کے چپ ہو جاتا۔ کس کس کو جانا جنت میں؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، جنت میں جانا، جانا نا جانا۔ بھائی میں بہت تھک کے آیا ہوں، صحیح میں بہت تھک آیا ہوں میں۔ آپ سوچتے ہوں گے میں جیسے مولانا نے اعلان کیا 150 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے اور ابھی بیان کریں گے پھر 150 کلومیٹر کا سفر کر کے جائیں گے، ایسا نہیں۔ میں حیدرآباد سے آیا ہوں، حیدرآباد سے میں اترا، اور حیدرآباد میں بھی حیدرآباد پراپر حیدرآباد میں نہیں تھا، حیدرآباد کے آگے تقریباً 100-125 کلومیٹر پر ایک جگہ کا نام ہے بھونگیر، جو ماشاءاللہ بہت بڑا قلعے والی جگہ ہے۔ وہاں ہزاروں کے مجمع میں پہنچا تھا، ربیع الاول کا پروگرام تھا، وہ کرتا ہوا میں سورت آیا، اور سورت کے بعد میں تھوڑا آرام کیا، نہیں کیا، بیوی غصے ہوئی، ناراض ہوئی اور یہاں آ گیا۔ ہمارے امام صاحب کا ہے، امام صاحب بیوی بہت ناراض ہوتی ہے۔ جب میں بولتا ہوں نا میرے کو سفر میں جانا ہے تو میری بیوی کہتی ہے ایک کام، محبت کی نشانی ہے۔ چلو آپ نے میرے کو اطمینان دلایا، باقی میں تو بہت گھبرا گیا تھا، کیونکہ جب بھی میں جھولا تیار کرتا ہوں نا، بیگ تیار کرتا ہوں، میری بیوی کہتی ہے ایک کام کرو سب کپڑے لے کے جاؤ، آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شادی کا نام لیا یہ بھی اچھلنے لگا۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ میرے کو مت پھنسا، بہت پھنسا رہتا ہوں بھائی۔ کیوں؟ اس میں کوئی کمال ہے؟ اس کو ذرا ٹائٹ کرو بیٹا، تو جھومتا رہے گا، ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیان کرنے والوں کو بڑی تکلیف ہے، بہت بڑی تکلیف ہے بیان کرنے والوں کو۔ ایک نے مجھے کہا تھا، قاری شاہد، ایک نے مجھے کہا تھا مولانا آپ بیان کرتے رہتے ہیں، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ مجھے اتنا اچھا کہا کہ مولانا تیری زندگی دو چیز کے درمیان میں ہے، مائک اینڈ وائف۔ یعنی میں باہر آتا ہوں تو مائک، گھر جاتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کتنا اچھا تو نے بولا کہ مائک اینڈ وائف، میرے کو بہت اچھا لگا تو بولا مائک اینڈ وائف، لیکن میں جب گھر میں گیا اور بیوی کا تیور دیکھا نا تو میں سوچنے لگا مائک وائف، مائک وائف، لیکن میں کہا ویری بگ ڈیفرنس بٹوین مائک اینڈ وائف۔ میں نے کہا بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ مائک کے سامنے جب میں آتا ہوں نا تو زور سے چلاتا ہوں۔ میرے پر مت ہنسو، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے۔ اور ابھی دیکھو مائک برابر کام نہیں کیا، ہٹاؤ دوسرا لاؤ۔ بیوی میں حالت خراب ہو جائے دوسری کا سوچے تو۔ اور ایک عجیب و غریب بات بتاؤں، دوسری کا سوچتے تو نہیں ہو نا آپ لوگ؟ کر کے آتا ہے من میں تو بہت کھل ہوتا ہے۔ ایک پٹھان تھا، پٹھان شادی کیا،
بیوی کو نہیں مانو، آ گئی بیوی تو گھر میں آ گئی، بیوی آئی گھر میں تو بیوی نے اوہ گھر میں 3 دوپٹے دیکھے لٹکتے ہوئے، لال پیلا اور ہرا، لال پیلا اور ہرا۔ تو عورتوں کو تو شک ویسے بھی بہت جلدی ہوتا ہے، ہوتا ہوگا نا، آپ کی بیوی کو بھی ہوتا ہوگا نا، ہوتا ہے، بڑے بڑے مولوی کی بیوی کو ہوتا ہے تو آپ کی بیوی کو کائے کو نہیں ہوتا ہوگا۔ کب وہ بیوی گھر میں آئی نئی نویلی دلہن اور اس نے دیکھا کہ لال دوپٹہ اور پیلا دوپٹہ اور ہرا دوپٹہ، تو بیوی اتنی پریشان ہو گئی، اتنی پریشان ہو گئی، اگر وہ پٹھان صاحب کو کہتی ہے او خان صاحب یہ میرے آنے سے پہلے دوپٹے کس کے، یہ لال والا، یہ پیلا والا، یہ ہرا والا، تو پٹھان صاحب نے کہا تو چوتھے نمبر پر آئی ہے۔ کون سے نمبر پر آئی؟ پہلے یہ آکے گئی لال پیلا ہرا، یہ 3 بیوی کے الگ الگ دوپٹے، تو کہا میں 4تھ نمبر پر، میں چوتھے نمبر پر آئی، تو پہلی 3 کہاں ہے؟ کہا وہ جو لال دوپٹے والی تھی نا، وہ پہلا جو دوپٹہ لال والا دوپٹہ، اس کو ایک مرتبہ میں نے کہا کھانا پکا تو کھانے میں اتنا نمک ڈالا، میں نے اس کو، ارے بولو میں نے اس کو، بھائی ہدایت یہ تو بالکل ٹکے ایسا نہیں ہے بھائی، ہو گیا اب ہو گیا، برابر ہے ابھی، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو کہا وہ لال دوپٹے والی جو تھی نا، اس نے تو کھانے میں نمک زیادہ ڈالا، میں نے اس کو مار ڈالا، اور نشانی کے طور پر، بھائی پٹھان آدمی ہے، خان آدمی، یہاں کوئی ہو تو ایڈوانس معافی ہے بھائی آپ سے، معلوم نہیں یہاں بروڈا میں بھی خان جیسے پیدا ہوں گے، ہوئے خان لوگ ہیں یہاں پہ، آپ ہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک ہی بیوی ہے، تو پھر خان کس کام کا، تو ہم اچھے اس سے، تو کہا وہ اس نے کھانے میں نمک زیادہ ڈالی، مار ڈالا، نشانی کے طور پر اس کا دوپٹہ، تو بیوی گھبرا گئی، کانپنے لگے، کہا وہ دوسرا جو پیلا والا ہے، کہا پیلا والا، وہ بیوی بھی اچھی تھی مگر کپڑے دھونے کے لیے دیا تو نہ بولتی کہ کپڑا نہیں دھوں گی، میں نے اسی کو دھو دیا، اور نشانی کے طور پر اس کا دوپٹہ بھی، تو کہا کہ پھر یہ ہرا والا دوپٹہ، کہا یہ ہرا والا دوپٹہ یہ تو نہ گھر میں جھاڑو دینے کو تیار، نہ پوتا مارنے کو تیار، نہ میری خدمت کرنے کو تیار، ایک دن غصہ آیا، اٹھایا نے پٹکا، ختم معاملہ، نے اس کا دوپٹہ لٹکا دیا، اور پھر پٹھان صاحب تھے نا، خان صاحب بڑے غصے میں، دیکھ لال دوپٹہ، پیلا دوپٹہ، ہرا دوپٹہ، تو چوتھے نمبر پر آئیے، یاد رکھنا تیرے بھی کوئی کلر کا دوپٹہ لٹکاؤں گا، اور ناگرواڑا کی تھی، بروڈا کی تھی، کہنے لگے خان صاحب اب ٹوپی لٹکنے کا وقت آیا ہے، سمجھے؟ آپ نے ایسا ہی کیا ہوگا، خیر تھوڑا میں نے آپ کا موڈ بنایا، کیونکہ قاری شاہد جب میں نے ان کو جنت کے بارے میں پوچھا، یہ تو جواب دینے کو بھی تیار نہیں، کس کس کو جنت میں جانا ہے، دونوں ہاتھ اوپر کرے، جنت میں جانا ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا سب سے بڑا کلمہ بولو لا الہ، بلند آواز سے بولو لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جس کا پکا ہوگا، مضبوط ہوگا، جس کے سینے میں کلمہ اترا ہوگا، قسم پروردگار کی وہ جنت میں جائے گا، بولو انشاءاللہ، اور جنت میں تو بہت مزے آئیں گے، میں صرف ایک مزہ بتا رہا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ، جنت میں پردہ اٹھے گا، اور اللہ کہیں گے پیو، کیا کہیں گے؟ پیو پیو پیو، خوب پیو، تو ہم کہیں گے اللہ کیا پینا کیا ہے؟ اللہ نے کہا پردہ اٹھا لیا، دیکھتے جاؤ، تو ہم دیکھیں گے، اس طرف کیا صاف شفاف پانی کی نہر ہوگی، بولو سبحان اللہ، کس کی نہر ہوگی؟ تو دیکھے گا پانی تو دنیا میں بھی تو پانی پیتا تھا، اتنا ہے کہ کلین بہت ہے، صاف بہت ہے، تھوڑا ادھر نظر کرے گا، دودھ کی نہر ہوگی، بولو سبحان اللہ، ابھی دودھ کی نہر دیکھتا رہے گا کہ ادھر کرے گا چہرہ، شراب کی نہر ہوگی، بولو سبحان اللہ، اب جب شراب کی نہر دیکھے گا چوتھی طرف آئے گا تو شہد کی نہر ہوگی، بولو کس کی نہر ہوگی؟ شہد کی نہر ہوگی، اللہ نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی، کون سی نہر؟ پانی، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ، ساتھ میں بولتے جاؤ، کون سی؟ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب، بولو کس کی نہر؟ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، کس کی نہر؟
اب حافظ نور الدین وہ تو اتنا خوش ہو جائے گا کیونکہ جیسا پردہ اٹھا اور کلمے والا ماشاءاللہ، اور پانی کی نہر بھی ہے، دودھ کی نہر بھی ہے، شراب کی نہر بھی ہے اور شہد کی بھی نہر ہے، وہ جائے گا پینے کے لیے جائے گا، اللہ کی آواز آئے گی نہیں 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 نہیں، کہے گا اللہ تو نے تو کہا پیو، تو نے تو کہا کہ پیو، اور اب تو کہتا ہے کہ نہیں اللہ چار چار نہریں کھلی ہوئی ہے اور اتنی بڑی بڑی نہریں ہیں، اللہ کیوں منع کرتا؟ اللہ کہے گا تیرے سینے میں میرا کلمہ تھا، تو لا الہ الا اللہ والا تھا، تو پیے گا نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے پلاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ کون پلائے گا؟ کون پلائے گا؟ اللہ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ پینا نہیں کیونکہ تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں، تجھے پینا نہیں ہے، میں اپنے ہاتھوں سے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن میرے پیاروں کلمہ والا ہوگا، لا الہ الا اللہ والا ہوگا، اللہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں پلائے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو کلمہ مضبوط کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، اور یہ کلمہ مضبوط میرے دوستو کون کون تیار ہے کلمے پہ محنت کرے، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ بہت پیارا ہے میرے پیاروں، ہمارے گھر پر ایسے ہی نہیں آیا، ارے بولو ہمارے گھر پر بہت محنتوں کے بعد آیا ہے، بہت محنتوں کے بعد آیا ہے۔ آپ نے ایک عورت کا نام سنا ہوگا، زنیرہ، ساتھ میں بولو کیا نام؟ زنیرہ، ساتھ میں بولو کیا نام؟ زنیرہ۔ یہ باندی ہے، نوکرانی ہے ابو جہل کی۔ کس کی نوکرانی؟ ابو جہل کی۔ باندی کس کی ہے؟ اب بڑی اماں ہو گئی ہے، بڑی اماں ہو گئی ہے، بس اللہ کی طرف سے ہدایت کا وقت آیا اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل کو معلوم ہوا، ابو جہل نے پہلے سمجھایا، بتیرے سمجھایا، بہت سمجھایا، تو بڑی ہے، تیرے کو مارے تو کیا مارے، تھاڑے تو کیا تھاڑے، کرے تو کیا کرے، تو اماں جیسی ہے، ایک دادی جیسی ہے، ایک نانی جیسی ہے، تو یہ کلمہ چھوڑ دے، پوری زندگی تو ہمارے ساتھ میں رہی، اب آخری عمر میں یہ کلمہ کیا؟ زنیرہ نے کہا اب تک ہوش میں نہیں تھی، ابھی تو ہوش میں آئی ہوں، بولو سبحان اللہ، اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ بس وہ حضرت زنیرہ نے جو کلمہ پڑھا اور ابو جہل نے بہت سمجھایا مگر نہ مانی، ایک دن غصہ آیا تو ابو جہل نے ہاتھ پکڑا، باندھی تھی، نوکرانی تھی، بڑی اماں تھی، ہاتھ پکڑا، مکے کے 4 راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا اور سب کو کہا جتنا ہو سکے مارو۔ اے میرے پیارو اتنا مارا، وہ بڑی اماں کو اتنا مارا کہ ایک لوہا لیا اور ان کی آنکھوں میں ڈال دیا گیا، آنکھوں میں لوہا ڈالنے کی وجہ سے پورا خون کا ریلا چہرے پر آیا اور بینائی ختم ہو گئی، بولو بینائی ختم ہو گئی، بلائنڈ، اب نظر کچھ بھی، اور سب نے کہا چھوڑ دو چوراہے پہ چھوڑ دو چلے جائیں گے۔ وہ زمانے میں لائٹ اور بلب اور ٹیوب لائٹ تو نہیں ہوتا تھا، بس وہ شام کا وقت ہوا، اندھیرا ہونے لگا، زنیرہ پوری خون میں لت پت ہے اور آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، وہ بیچاری پکارتی ہے کوئی جو میرے کو سہارا دے، ہے کوئی جو میرے کو سہارا دے، لیکن کوئی وہ بڑی اماں کو پوچھنے والا نہیں۔ معلوم ہوا وہ زنیرہ نے کیا کیا، کسی طریقے سے پانی کے پاس پہنچی، اپنے آپ کی صفائی کی، کچھ نظر نہیں آتا، اس کے بعد میں معلوم نے کیا نمازیں پڑھی ہوگی، کیا کی ہوگی، لیکن ایک دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اللہ میں نے کلمہ پڑھا اور ان لوگوں نے کیا کہا، تو نے کلمہ پڑھا اس لیے تیری آنکھیں چلی گئی، تو نے کلمہ پڑھا نا اس لیے تیری آنکھیں چلی گئی۔ اللہ میں نے کلمہ پڑھا اور یہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں چلی گئی کلمے کی وجہ سے۔ پھر زنیرہ نے جو جملہ کہا ہے، جو قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، کیا جملہ کہا؟ اے اللہ، ایک بچہ تو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک بچی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، اللہ تو وہاں اس کو آنکھ دیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، ناک نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، لیکن اللہ تو وہاں اس کو آنکھ دیتا ہے۔ اللہ میرے پاس تو پہلے سے آنکھ تھی، پھر ان لوگوں نے مار کے میری آنکھ کی روشنی کو چھین لیا۔ اللہ جو پہلے سے دے سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ تو اور بھی زیادہ دے سکتا ہے،
جو ایک بچے کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے. بس اتنا کہہ کر وہ زاروں قطار روئی ہے. قسم اللہ کی کتابوں میں لکھا ہے جب دعا کے ہاتھ مکمل ہوئے اپنے ہاتھ کو چہرے پر پھیرا, فرماتی ہے پہلے میری آنکھوں میں اتنی روشنی نہیں تھی جتنی روشنی اب میری آنکھوں میں آ گئی, پہلے سے زیادہ میری آنکھوں میں اب روشنی آ گئی. اور کون سی آیت کا ترجمہ؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تجھے آنکھیں دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے ویسے تجھے آنکھیں دیتا ہے, تیری تصویر بناتا ہے. زنیرہ نے کہا جو ماں کے پیٹ میں آنکھیں دینے والا, جو مجھے آنکھیں دے کر لینے والا, پھر وہ آنکھیں مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ نے دونوں آنکھیں پھر سے عطا فرما دی. بولو سبحان اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ آج ہم کو جو دعوت و تبلیغ کا کام دیا گیا ہے, جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہے, یہ ایک جماعت کا کام ہے کہ پوری امت کا کام ہے؟ تو کیوں جماعت کام کرے؟ باقاعدہ کہے گا یہ جماعتی بھائی ہے, تو تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. ارے بولو ہم سب کی, ہر کلمے والے کی ذمہ داری ہے بھلائی کا حکم دینا. آواز نہیں آ رہی ہے؟ بھلائی کا حکم دینا. اور اللہ نے فرمایا, پڑھو نا میرے ساتھ میں, کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم بہترین امت ہو. اللہ فرماتے تمہارا کام ہے بھلائی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا. مسلمان کون ہوتا ہے؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں, العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مسلمان وہی ہوگا جو امر بالمعروف بھلائی کا حکم دیتا جائے گا اور برائیوں سے. کون کون تیار ہے؟ آپ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے, کوئی جماعتی بھائی نہیں, ہم سب جماعت والے. بولو ہم سب دعوت والے. بولو آمین. ہم سب تبلیغ والے. بولو آمین. ہم سب جماعت والے. آمین. اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بار اللہ کے راستے میں آؤ. ارے بولو ایک بار اللہ کے راستے میں آؤ. میرے پیارو, اللہ فرماتا ہے تو میرے راستے میں آئے گا نا, تکلیف تو ہوگی. ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تکلیف تو ہوگی. اپنے من کا ناشتہ نہیں, اپنے من کا کھانا, اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنا گھر, اپنے گھر کا پلنگ, اپنے گھر کی چادر, اپنے گھر کا ایئر کنڈیشن, کچھ نہیں ملتا. اللہ کہتے تکلیف ہوگی, تکلیف ہوگی. میرے راستے میں آؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تکلیف ہوگی, لیکن میری قسم اللہ فرماتے ہیں 3 انعام دوں گا تجھے, اور وہ 3 انعامات دوں گا جو میرے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا. بولو سبحان اللہ. اور خوش ہو جاؤ میرے پیاروں, ہم مرکز میں جمع ہیں اور الحمدللہ کسی کا 3 دن لگا ہو, کسی کا 10 دن لگا ہو, کسی کا چلہ لگا ہو, کسی کا 4 مہینہ لگا ہو, کسی کا سال لگا ہو, کوئی مدرسے کی زندگی میں 9 سال اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے رہا ہو. تکلیفیں آتی ہے, مشقت آتی ہے, حالات آتے ہیں, لیکن اللہ کا وعدہ ہے میں 3 انعامات دوں گا. کتنے انعامات دوں گا؟ 3 انعامات. اور جب قرآن سے پوچھو اللہ کون سے انعامات دینے والا, اللہ کہتے ہیں وہ انعام دوں گا جو میرے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا. ہم نے کہا اللہ بتا نا تو کون سا انعام دے گا؟ اللہ فرماتے نمبر 1, تو چاہے گا نہ چاہے گا میں ہدایت نصیب کر دوں گا. کون سا انعام دے گا اللہ؟ سب سے پہلا انعام کون سا دے گا؟ سب بولو, ساتھ میں بولو, کون سا انعام دے گا؟ اور کس کو دے گا؟ جو اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھائے گا, اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت, اپنا مجاہدہ, اپنی قربانی, اپنی جانفشانی, اپنی کوششیں, اپنی کاوشیں, اپنی خدمتیں. میرے پیارو اللہ فرماتا پہلا انعام کیا فرمایا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. علماء
کرام جانتے ہیں لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، یعنی اللہ نے بڑے زور میں فرمایا ہر میرا وہ بندہ اور میری بندی جو میرے راستے میں تکلیف اٹھائے، اللہ فرماتے ضرور 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 مرنے سے پہلے میں اس کی ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ کون سا انعام ہو گیا؟ یہ انعام کون دے گا؟ ہدایت اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ میں نے پورا مجمع بولے نا، اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہدایت؟ اگر اللہ کے سوا کوئی ہدایت دے سکتا نا تو نبی کے چچا کو ہدایت ملی ہوتی۔ نبی کے چچا کون؟ آخری وقت، بولو کون سا وقت؟ آخری وقت۔ ہمارے نبی وہاں پہنچ گئے آخری وقت، چچا آخری سانس لے رہے، اور ہمارے نبی اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ، چچا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، یا عمی، عمی یعنی میرے چچا، او میرے چچا ایک بار چچا آخری وقت آیا، ایک بار چچا 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 ایک بار۔ پورا مجمع بولو چچا نے کلمہ پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ آنکھیں ہمارے نبی کیا روئے ہیں، اللہ میرے چچا بہت محبت کرتے تھے، میرے بغیر پانی بھی نہیں پیتے تھے، میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، مجھے کھانا نہیں ملتا یہ بھی بھوکے رہتے تھے، میرے چچا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک میرے نبی تیرے چچا ہے، لیکن ہدایت دینا میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ ہدایت دینا تمہارے قبضے میں نہیں۔ بولو نا پورا مجمع، ہدایت دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کو ہدایت دینا ہے۔ اللہ نے ابو جہل کو ہدایت نہ دی، حالانکہ سب سے بڑی کرسی والا۔ اللہ نے ابو لہب کو ہدایت نہ دی، حالانکہ بہت ہی خوبصورت چہرے والا۔ اللہ نے امیہ کو ہدایت نہیں دی، حالانکہ بہت ہی بڑا مالدار تھا۔ اللہ کو ہدایت دینا ہے۔ اپنے بندے پیارے حضرت بلال جیسے غلام کو ہدایت سے مالا مال کر دیا۔ تو ہدایت دینے والا کون؟ اللہ۔ یہ پہلا انعام ہم کو ملے گا۔ دعوت تبلیغ میں لگے رہے، مجاہدہ کرتے رہے، جان کا، مال کا، وقت کا، دکان کا، کاروبار کا، بیوی کو چھوڑنے کا، وطن سے بے وطن ہونے کا۔ دوسرا انعام کیا ملے گا؟ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اللہ فرماتے میرے راستے میں آئے گا، تکلیفیں اٹھائے گا، اللہ فرماتے میری مدد بھی آئے گی، کامیابی تیرے قدموں پہ آئے گی۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ مدد آئے گی، کامیابی آئے گی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ بولو دوسرا انعام موت کے وقت۔ پہلا انعام آواز نہیں آ رہی، دوسرا انعام موت کے وقت، اور تیسرا انعام کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ ایک مرتبہ میرے راستے میں آ جا، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ میرے دوستو بڑے بڑے تین انعام ملیں گے، اس لیے کلمہ مضبوط کرو لا الہ۔ کون کون تیاری ہے؟ میری پہلی بات مکمل کرتا ہوں، لا الہ مضبوط نا انشاءاللہ؟ ارے ہاں بولو نا انشاءاللہ، کلمہ مضبوط نا؟ کل ہی یہ حافظ نور الدین بھی تھے میرے ساتھ میں، کل ہی میں نے بتایا کلمہ مضبوط، بولو الحمدللہ، ارے بولو نا الحمدللہ۔ معلوم کیسے ہوگا؟ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کلمہ یہ زبان سے نکلا اور کہاں اترا؟ دل میں اترا۔ کیونکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان سے پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں جب تک کہاں نہ اترے۔ اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا واٹ از ڈیفینیشن آف ایمان، بھئی ایمان کا مطلب کیا ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تین باتیں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، دل کی گہرائی میں کلمہ اترنا چاہیے، زبان پر اقرار ہونا چاہیے، اور مصطفیٰ کے طریقے پر عمل ہونا چاہیے۔ بولو سبحان اللہ۔ تین باتیں ہوگی، ایمان مکمل ہوگا، زبان پر کلمہ ہوگا، دل میں کلمہ ہوگا، اور نقش محمد مصطفیٰ ہمارے پاس ہوگا۔
بولو سبحان اللہ. یہ ربیع الاول مہینہ ہے میرے دوستو. ہمارے نبی بہت خوبصورت تھے نا. ارے آ جاؤ, میں آ رہا ہوں, دوسری بات پر آ رہا ہوں. ساتھ میں بولو نا, مصطفیٰ کا دامن. ابھی میں وہاں حیدرآباد میں تھا, میں نے بہت اعلان کروایا, تھک گیا. پھر اس کے بعد میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو. آپ لوگ بھی جھوٹ نہ بولنا, جو سچ ہے وہ سچ رکھو بھائی. ہاں, امی کے سامنے جھوٹ بولا, بیوی کے سامنے جھوٹ بولا, ہاں بولا کہ نہیں بولا. ہاں, ادھر ادھر چکر چلا مگر کبھی بیوی کو بولا. ارے بولو بولا. پکڑا گیا وہ الگ بات ہے, باقی بولا نہیں بولا. میرے دوستو سب جگہ دھوکہ دیتا ہے, مصطفیٰ مدینے والے کو بھی دھوکہ دے دے گا. حالانکہ صحابہ ہمارے نبی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, بولو ہمارے نبی, جو چادر آپ نے پہنی ہے میرے دوستو رونے کی سوا کچھ نہیں, یہ میں نے کپڑا پہنا یہ. اور ہم بیان میں جاتے ہیں نا تو بیوی بچے سب دیکھتے کہ کہیں کپڑا کہیں خراب تو نہیں ہے, ورنہ باہر جا کر کوئی قاری صاحب کا کپڑا دیکھے گا تو کیا بولے گا. آپ لوگ بھی باہر آتے تو اچھا کپڑا پہنتے نا. ہمارے نبی باہر مجمع میں بیٹھے, وہ کپڑا پہنا ہے جو 17 جگہ سے پھٹا ہوا ہے. 17 جگہ وہ پیون لگے ہوئے, کھجور کی چھالے اور چمڑے لگے ہوئے, اور ہمارے نبی بیٹھے ہیں. میرے دوستو ایک عورت آئی, بولو کون آئی. ایک عورت پردے میں آئی اور آ کر کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے میں نے کپڑا لایا ہے. اللہ کے رسول میں نے آپ کے لیے ہدیہ کیا لایا ہے, ایک کپڑا لایا ہے, آپ قبول کر لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا. ہمارے نبی نے ہدیہ قبول کیا, وہ کپڑا لیا اور یوں رکھا. عورت نے پردے کے پیچھے سے کہا رکھو مت, ایک بار پہن لو, کیونکہ میرے ہاتھ کا بنایا ہوا کپڑا آپ کے بدن مبارک پر آئے گا, اللہ اس ہاتھ پر جہنم کو حرام کر دے گا. میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کپڑا, بہت محبت سے بنا. میرے نبی میں کوئی مالدار عورت نہیں ہوں, بہت محنت سے پیسہ جمع کیا, آپ کی نیت سے کپڑا بنایا. آپ ایک مرتبہ اپنے بدن مبارک پر پہنو گے تو میرا تو کام ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر گئے, بولو حجرے میں گئے, حجرے شریفہ میں گئے, وہ پرانی چادر کو رکھا اور وہ نئی چادر پہن کر آیا. وہ صحابہ فرماتے ویسے بھی خوبصورت تھے, اور جب نئی چادر پہن کر آئے ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ایسے ہمارے نبی چمکتے دمکتے سامنے آئے. اچھا ابھی تو ہمارے نبی بیٹھے اور وہ نئی چادر پہن, ابھی ایک صحابی انٹری کر رہے مسجد میں, اور وہ صحابی بڑے مالدار ہیں جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف. بولو کیا نام. وہ ابھی آئے, وہ پہلے سے نہیں تھے, وہ ابھی مسجد میں تشریف لائے, مجلس میں آئے. انہوں نے دیکھا, دور سے دیکھا, کیا چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی. وہ قریب آئے, اور جیسے عادت ہوتی ہے نا اس طریقے سے انہوں نے ہمارے نبی کے کپڑے کو یوں ہاتھ چھوا اور یوں جیسے میٹیریل دیکھتے نا, اور کہا میرے پیارے نبی بہت اچھا کپڑا ہے نا, بہت اچھا کپڑا. ان کو نہیں معلوم یہ سب کہانی ہو گئی ہے کہ پرانا تھا اور نیا آیا. وہ تو آ کر کہنے لگے آپ کا کپڑا بہت اچھا, میں ابھی آیا اور آپ کو اس کپڑے میں دیکھا, کپڑا تو بہت اچھا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں کپڑا تو بہت شاندار ہے. کہا مجھے دے دو نا. کیا کہا مجھے, ہم ہوتے تو معلوم نہیں کتنی بڑی داستان سناتے, تیرے کو کیا معلوم میرے اوپر کیا گزری تھی. مجھے دے دو. ہمارے نبی نے کہا ٹھہرو میں ابھی آیا. گئے اندر گئے, ہمارے نبی کے اخلاق جیسے اخلاق کون لائے گا. واپس وہ کپڑا پہن لیا, کون سا 17 جگہ سے پھٹا ہوا کپڑا پہنا, اور یہ نئے کپڑے کو استری جیسا استری ہو نا اس طریقے سے پریس کیا ہوا لے کر آیا اور لا کر دے دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اسی وقت کپڑا لیا اور السلام علیکم کہہ کر آگے. جیسے وہ جانے لگے تو جو صحابہ نے پہلے سے منظر دیکھا تھا کہ ہمارے نبی تو واپس وہی پرانی چادر میں آ گئے, وہ عبد الرحمن ابن عوف آگے گئے تو ایک دوسرے کو اشارہ کیا, چلو لے کے آوے, چلو چلو کپڑا لے کے آوے. یہاں سے 2 صحابی, یہاں سے 2 صحابی, وہاں سے 1-2 گئے, دوڑے اور عبد الرحمن ابن عوف کو پیچھے سے پکڑا اور کہا یا عبد الرحمن, اے عبد الرحمن, اما تستحی, تمہیں شرم نہیں آتی. وہ ہمارے نبی نے 17 جگہ پھٹا ہوا کپڑا پہنا ہے اور اچھا کپڑا لے کے تم جا رہے ہو. حضرت عبد الرحمن کو جب پیچھے سے پکڑا تو یوں مڑے تو جتنے لوگ پکڑنے آئے تھے سب ٹھنڈے ہو گئے, کیونکہ پورا چہرہ عبد الرحمن کا آنسو سے بھرا ہوا تھا. کہا تم نے کیا سوچا, میں نبی کا کپڑا کیوں لے کے جا رہا ہوں. اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ میرے کو شوق ہوا پہننے کا.
کیا میرے پاس کپڑا نہیں تھا؟ میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ یہ کپڑے کو میں جا کر رکھوں گا، مروں گا تو میرا کفن بنے گا تو یہ محمد مصطفیٰ کا کپڑا بنے گا۔ میں تو اپنے کفن کی تیاری کے لیے یہ کپڑا لے کر آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم میرے نبی نے پہلے بدن پر کیا پہنا تھا کیا نہیں پہنا، میں تو یہ کپڑا لے کر آیا ہوں تاکہ یہ کپڑا لے کر میں اپنی قبر میں جاؤں گا تو اللہ کا عذاب میرے سامنے نہیں آئے گا۔ میرے دوستو کیا محبتیں تھی، آج کہاں گئی وہ محبت میرے دوستو؟ سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت، ساتھ میں بولو نا کوئی خوبصورت؟ حضرت حلیمہ نام سنا نا آپ نے؟ ارے ہاں بولو نا، سنا نا؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلانے والی کون؟ بی بی آمینہ۔ سب سے پہلے دودھ پلایا ماں نے، ماں کا نام بی بی آمینہ۔ پھر اس کے بعد میں عرب کے دستور کے مطابق بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، کون لے کر گئی؟ حضرت حلیمہ۔ کون سے قبیلے میں لے گئی؟ قبیلہ بنو سعد، بولو قبیلہ بنو سعد میں لے گئی، اور ایک مدت طے ہوئی تھی کہ اتنی مدت آپ کو محمد کو دودھ پلانا ہے، یعنی آپ رضائی ماں، دودھ پلانے والی ماں، باقی اصلی اماں تو کون ہے؟ بی بی آمینہ۔ اچھا وہ مدت پوری ہو رہی ہے، بولو مدت، جو مدت طے ہوئی تھی وہ مدت کیا ہو رہی ہے؟ پوری ہو رہی ہے۔ تو وہاں خبر بھیجی گئی، وہ زمانے میں موبائل نہیں تھا، حلیمہ نے خبر بھیجی بی بی آمینہ کو کہ مدت پوری ہو رہی ہے، اگر آپ کہو تو مدت بڑھا دے، اور اگر آپ کہو تو مدت کے مطابق بچہ آپ کے حوالے کرے۔ تو بی بی آمینہ نے پیغام بھیجا کہ صبح صبح میں فلاں پہاڑی کے پاس آ جانا، وہ پہاڑی کے پاس میں کھڑی رہوں گی، وہاں بچے کو لے کر آنا میرے حوالے۔ میرے پیارو کل صبح میں حوالے کرنا ہے، بولو کل صبح میں۔ دائی حلیمہ کہتی پوری رات میں سوئی نہیں، پوری رات کیوں نہیں سوئی؟ کیونکہ میں محمد کا چہرہ دیکھتی تھی اور کہتی تھی اتنا پیارا بچہ اب کب مجھے واپس ملے گا، ایسا پیارا بچہ مجھے کب ملے گا، اتنا پیارا۔ اور صحیح میں ہمارے نبی سے بڑھ کر کون خوبصورت ملے گا؟ ارے کوئی ملے گا؟ معلوم ہے جب دائی حلیمہ لے کر آئی تھی نا ہمارے نبی کو، کہاں لے کر آئی؟ اپنے قبیلے میں، میں نے قبیلے کا نام بتایا، قبیلہ بنو سعد۔ جب اس میں دائی حلیمہ لے کر آئی نا تو باقاعدہ سہیلیاں کچھ زمانے کے بعد آئی اور آ کر کہنے لگی حلیمہ بہت پیسہ آ گیا تمہارے گھر میں، حلیمہ تمہارے گھر میں بہت پیسہ آ گیا۔ تو حلیمہ نے کہا میرے گھر میں پیسہ کچھ بھی نہیں، جیسے پہلے جھوپڑا تھا ابھی بھی جھوپڑا ہے۔ کہا نا حلیمہ دن میں تو تمہارے گھر میں اجالا ہوتا ہے، رات کو بھی تمہارے یہاں چراغ جلتا رہتا ہے، تو اتنا تیل کہاں سے لاتی ہو؟ اتنا تیل ہم لوگ تو جب سورج ڈوبتا ہے تب چراغ جلاتے اور رات کو چراغ واپس، بھائی ہم لوگ بھی مغرب کے ٹائم پر لائٹ گھر میں کھولتے اور رات کو 12 بجے سوتے تو لائٹ بند کر دیتے۔ تو پورے گاؤں والوں نے کہا، گاؤں کی عورتوں نے کہا مغرب کے وقت ہم چراغ جلاتے اور رات کو سونے کے وقت چراغ بند کر دیتے، لیکن تمہارے پاس تو بہت پیسہ ہے نا، بہت تیل ہے تمہارے گھر میں، پوری پوری رات تمہارے گھر میں چراغ جلتا ہے، پوری پوری رات تمہارے گھر میں اجالا ہوتا ہے، کسی کو راستہ چاہیے تو تمہارے گھر کے پاس سے گزرتا ہے تو اسے راستہ مل جاتا۔ حلیمہ نے کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میرے گھر میں کوئی تیل نہیں، کوئی چراغ نہیں، میرے گھر میں جو محمد ہے ان کے چہرے سے دن میں بھی اور رات میں بھی اجالا ہی اجالا ہوتا ہے۔ میرے گھر میں جو محمد ہے ان کے چہرے کا اجالا اتنا اجالا، اللہ کی قسم میرے دوستو وہ رات کیسے گزاری ہوگی حلیمہ نے، معلوم تھا آخری رات ہے، معلوم ہے حلیمہ بھی رو رہی ہے، اور حلیمہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ، بولو کیا نام تھا؟ ماں بیٹی دونوں گلے لگ لگ کے روئے کہ کل سے یہ بچہ ہمارے پاس، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ دوسرے دن صبح ہوئی، حلیمہ نے نہلایا دھلایا، اپنے گود میں محمد کو لیا، وہ پہاڑی کے پاس گئی تو بی بی آمینہ پہلے سے کھڑی تھی وہاں پر، بولو بی بی آمینہ۔ اور بی بی آمینہ نے جب دیکھا کہ میرا لختے جگر آ رہا ہے، میرا محمد آ رہا ہے، میرا بچہ آ رہا ہے، پیارا بچہ آ رہا ہے، تو حلیمہ نے روتے روتے چومتے چومتے بچہ کن کے حوالے کیا؟ لیکن حلیمہ کی زبان سے ایک بات نکلی جو ہم کو لکھنے کے قابل ہے۔ حلیمہ نے کہا آمینہ بچہ تو دے رہی ہوں، بچہ تمہیں واپس لوٹا رہی ہوں، لیکن کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے بہت گاؤں دیکھے، بہت بچے دیکھے، مگر اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ارے بولو اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو بی بی آمینہ نے کیا فرمایا؟ بی بی آمینہ نے کیا فرمایا؟ حلیمہ تو گاؤں کی بات کرتی ہے، دیہات کی بات کرتی ہے، قریہ کی بات کرتی ہے، بستی کی بات کرتی ہے، ارے میں نے تو پورا مکہ دیکھا، پورے مکے کا شہر
میں نے اس بچے سے بڑھ کر خوبصورت کوئی بچہ نہیں دیکھا. کون کہہ رہی ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ بی بی آمینہ. یہاں کون کہہ رہی ہے؟ دائی حلیمہ. اتنے میں وہاں سے گزر رہے دادا عبد المطلب، کیونکہ ہمارے نبی کے دادا تھے. بولو ہمارے نبی کے دادا تھے. اب یتیم پیدا ہوئے. ابا کو آپ نے دیکھا؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی نے ابا کو دیکھا؟ پڑھو نا. کَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. دادا عبد المطلب وہاں سے گزرے. دادا عبد المطلب نے دونوں کی بات سنی، حلیمہ کی بات بھی سنی اور آمینہ. تو دادا عبد المطلب نے جان بوجھ کر کہا، حلیمہ کیا کہا تم نے؟ حلیمہ نے کہا میں نے گاؤں دیکھا، دیہات دیکھا، ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. تو آمینہ نے کہا تم نے کیا کہا؟ آمینہ نے کہا میں نے پورا مکہ شہر دیکھا مگر اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. دادا عبد المطلب کہتے میں تو کعبے کا متولی ہوں، کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے تو ملکوں کا سفر کیا، کنٹری کا سفر کیا، علاقوں کا سفر کیا، دیہاتوں کا سفر کیا، شہروں کا سفر کیا. میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ کہیں نہیں دیکھا. ابھی تو دادا، ابھی بات پوری نہیں ہوئی. دادا عبد المطلب نے اتنا کہا، اچانک ایک شخص سامنے، لمبے چوڑے خوبصورت زلفے والے شخص سامنے. تو یہ گھبرا گئے کیونکہ حلیمہ بھی گھبرا گئی، آمینہ بھی گھبرا گئی، دادا عبد المطلب، ہم تین تھے. اچانک یہ کون؟ آنے والے نے کہا گھبراؤ مت، میں تو فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل ہوں. بولو سبحان اللہ. میں تو فرشتوں کا سردار کون؟ اب یہ تینوں. اچھا تم جبرائیل جو سارے نبیوں کے پاس آتے وہ؟ جبرائیل نے کہا تو تم کیوں آئے؟ کہا تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے. تمہارے سوالوں کا کیا کیا جواب دیا ہے. ارے بولو نا سبحان اللہ. ایک ایک جملے پر بولو گے نا سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا او حلیمہ تم نے پورے گاؤں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ، ساتھ میں بولو بچہ. بی بی آمینہ تم نے کہا پورے مکے میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ. دادا عبد المطلب نے کہا میں نے ملکوں کا سفر کیا مگر اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ. حضرت جبرائیل فرماتے میرا جواب سنو، میں نے تو مشرق کا بھی سفر کیا، مغرب کا بھی سفر کیا، میں نے شمال کا بھی سفر کیا، میں نے جنوب کا بھی سفر کیا، میں نے آسمانوں کا بھی سفر کیا، میں نے زمینوں کا بھی سفر کیا. میں نے حضرت آدم کو جنت میں دیکھا. بولو سبحان اللہ. میں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا. بولو سبحان اللہ. میں نے حضرت یوسف کو کنویں میں دیکھا. بولو سبحان اللہ. میں نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں نے سلیمان کو حکومت کرتا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے میں نے عیسیٰ کو پیدا ہوتے ہوئے بغیر ابا کے دیکھا. میں نے کلیم اللہ کو دیکھا، میں نے روح اللہ کو دیکھا، میں نے صفی اللہ کو دیکھا، میں نے نبی اللہ کو دیکھا، میں نے رسول اللہ کو دیکھا، میں نے عبداللہ کو دیکھا. اللہ کی قسم میں نے بہت زیادہ نبیوں کو دیکھا مگر اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. کون کہہ رہی ہے؟ کون کہہ رہے؟ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی بچے کو نہیں دیکھا. اللہ کی آواز آئی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کی آواز آئی. کیسے دیکھو گے؟ میں نے اس سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت بنایا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پورا مجمع پڑھے گا، والشمسی پڑھو، والشمسی وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے جو مصطفیٰ بھیجا سورج سے بھی زیادہ خوبصورت بنا کر بھیجا، رات کی چاندنیوں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا کر بھیجا، 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنا کر بھیجا، دن کے اجالے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا کر بھیجا. اللہ کی قسم وہ سانچہ ہی نہ رہا جس سانچے میں محمد کو رکھا گیا، اللہ نے وہ سانچہ ہی ختم کر دیا. میرے محمد جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی. کون کون محبت کرتے ہیں بھائی؟
کرتے ہو محبت کرتے ہو نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ آج پورے دن میں کتنی مرتبہ پیارے نبی یاد آئے کتنی مرتبہ مدینہ یاد آیا میرے دوستو اس سے بڑا غدار کون ہوگا جو نبی کے چہرے کو توڑ کر کسی اور کا چہرہ بناتا ہے کیا ہمارے نبی کے چہرے میں کمی تھی میرے پیارو ایک طرفہ محبت اس کو محبت نہیں کہتے ایک طرفہ محبت کو آج دنیا محبت نہیں کہتی ہم لوگ ایک طرفہ محبت کرتے کہ نہیں کرتے اور نبی تو بہت محبت کرے میں نے اس سے پہلے بروڈا میں سنایا تھا آج پھر سناتا ہوں کہ ہمارے نبی کو خبر ملی کیونکہ حضرت حسن آپ کی گود میں حضرت حسین آپ کی گود میں دونوں معصوم بچے بولو کون حضرت اور حضرت سننا برابر یہ گود میں کون حضرت حسن اور ادھر کون حضرت حسین اے سچ بتاؤ نواسوں سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے آج ہم کو اپنی نواسی سے محبت ہے میری بھی نواسی ہے بہت محبت کرتا ہوں آج نانا اپنی نواسی سے بہت محبت کرتے ہیں تو نانا محمد ہو اور نواز حسن حسین ہو تو محبت کا کیا عالم ہوگا ہمارے نبی چوم رہے حضرت حسن کا گال چوم رہے ابھی حضرت حسین کا گال چوم رہے اور کہہ رہے اللہ میرے دونوں نواسے کتنے پیارے ہیں تو اللہ بھی فرماتے ہیں نواسے بہت پیارے ہیں جنت میں سب چلے جائیں گے سارے جوانوں کا سردار انہی کو تو بنایا جائے گا جنت میں جوانوں کا سردار سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما ہمارے نبی کو حضرت جبرائیل نے بتایا جنت میں سارے لوگ چلے جائیں گے مگر سب کا سردار اگر بنایا جائے گا آپ کے نواسے حضرت حسن اور حضرت ہمارے نبی نے پھر چوما ہو جنت کے جوانوں کے سردار میرے نواسے پھر حضرت جبرائیل نے کہا آپ روئیں گے آپ روئیں گے کیونکہ ایک زمانہ آئے گا آپ کے جو بڑے نواسے ہیں نا کون حضرت حسن ان کی بیوی ان کو زہر دے دے گی ان کی بیوی ان کو زہر دے گی اور بہت تڑپ تڑپ کے دنیا سے جائیں گے ایک ایک آتے ان کے منہ سے نکلے گی اور بہت تڑپ تڑپ کے جائیں گے یہ آپ کے نواسے حضرت حسن جو ہے ان کی بیوی ان کو زہر دے دے گی اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا آپ کے جو دوسرے نواسے کون کو میدان کربلا میں بہت عجب طریقے سے مارا جائے گا بہت عجب طریقے سے شہید کیا جائے گا اے پورے بروڑا والے آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو ہمارے نبی چاہتے تو یہ فیصلہ بدل سکتے تھے ہاں بولو نہیں فیصلہ بدل سکتے تھے کہ نہیں بدل سکتے ارے میرے دوستو فیصلہ چٹکی میں بدل جاتا کتنے میں بدل جاتا چٹکی میں کیوں معلوم ہے کیونکہ جو نبی اشارہ کرے تو ڈوبے ہوئے سورج کو اللہ واپس لے کر آئے بھائی جو نبی بولو نا ہمارے نبی وہ نبی بولتے جاؤ نا ہمارا ربیع الاول مہینہ ہے بلند آواز سے بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے 1400 صحابہ بولے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے ارے ہمارے نبی اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے ہمارے نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں چاہتے تو فیصلہ بدل سکتے تھے ہمارے نبی کہہ سکتے تھے اللہ نہیں میرا حسن بیوی زہر دے میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے لیکن ہمارے نبی نے صبر کیا بولو کیا کیا اور ایک حدیث میں اکثر سناتا ہوں یہ دیکھو یہ لکڑا ہے نا یہ بھلے اس کے اوپر گولڈن پٹی چڑھائی گئی مگر ہے تو کیا لکڑا ہے ہمارے نبی کے پاس ایک ایسا لکڑا رکھا ہوا تھا ایک دن ہمارے نبی اپنا پیٹ اور لکڑے سے دبا رہے یوں اس طرح یہ پیٹ کو اپنے لکڑا جو تھا نا اس سے دبا رہے پریس کر رہے
پھر تھوڑی دیر کے بعد یوں بیٹھ جاتے، پھر واپس اپنا پیٹ مبارک کس کے ساتھ؟ لکڑے کے ساتھ پریس کرتے، پھر ہمارے نبی بیٹھ جاتے، پھر اس طرح کرتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میرے پیارے نبی کیا ہو گیا، یہ اپنا پیٹ مبارک یہ لکڑے کے ساتھ آپ پریس کیوں کرتے؟ ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ تیسری صبح کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے، تیسری صبح کھانے کو سننا کچھ نہیں ملا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو نبیوں کے امام ہیں، بولو بے شک آپ تو نبیوں کے امام ہیں، مانگ لو اوپر سے دسترخوان آئے گا۔ حضرت موسیٰ نے مانگا تھا، حضرت موسیٰ نے مانگا تھا، بنو اسرائیل نے مانگا تھا تو من و سلوہ آیا تھا۔ من و سلوہ یعنی پرندے کا گوشت اور حلوہ، بولو پرندے کا گوشت۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ جب بنو اسرائیل نے مانگا تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں تو من بھی آیا اور سلوہ بھی آیا، پرندے کا گوشت بھی آیا اور حلوہ بھی آیا۔ اور حضرت عیسیٰ نے بھی تو مانگا تھا نا، پورا دسترخوان آیا تھا۔ اتنا بڑا دسترخوان آیا کہ قرآن کریم میں ایک سورت کا نام ہی دسترخوان ہو گیا۔ قرآن کریم میں چھٹے پارے میں جب ایک سورت آتی ہے جس کا نام ہے سورہ مائدہ، مائدہ یعنی دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ نے مانگا تھا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ تو حضرت موسیٰ نے مانگا تو اترا، حضرت عیسیٰ نے مانگا تو اترا۔ حضرت عائشہ کہتی میرے نبی آپ بھی مانگو نا، کیوں اپنا پیٹ لکڑے کے ساتھ پریس کرتے ہو، مانگو نا۔ ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ میں مانگتا تو ضرور آتا لیکن میں نے اس کے بدلے میں ایک اور چیز مانگ لی ہے، میں نے اس کے بدلے میں ایک اور چیز مانگ لی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا آپ نے کیا مانگا؟ روتے روتے کہا میں نے مانگا اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اللہ میری امت کی مغفرت کر دینا، میرے امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ مت کرنا۔ اور اللہ نے فرمایا آپ کا ہر امتی جنت میں جائے گا، آپ کا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر ہاں ایک وہ آپ کا امتی ہے جو نہیں جائے گا۔ پوچھا کون نہیں جائے گا؟ کہا جو آپ سے محبت نہیں کرے گا، آپ کی نافرمانی کرے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے دوستو کب تک نبی کے چہرے کا مذاق اڑاؤ گے؟ چلو نبی کا چہرہ ایک طرف، میں تو دوسری طرف والی بات کروں۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہے مہینہ کون سا ہے؟ بات ختم کرنے جا رہا ہوں، 11 بج گئے نا، ہاں بات ختم کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا ان کو صرف ایک بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں، ہاں کب محبت کرو گے بھائی؟ آج ارادہ کرتے ہو؟ ارادہ کرتے ہو؟ دیکھو وہ چیز دو جس سے سامنے والا محبت کرتا ہو تو بہت خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں اب میرے کو ہے نا یہ گھڑی سے بہت محبت ہے۔ کس سے؟ گھڑی سے۔ آنا مت کبھی لینے کے لیے ہدیہ ودیہ میرے پاس، بہت رکھا ہے، پورا الماری بھری پڑی ہے گھڑی سے۔ اور میرے مریدوں کو معلوم ہے کہ حضرت کو گھڑی سے بہت محبت ہے، اس لیے کبھی 15 دن ہوں گے، کبھی 20 دن ہوں گے، 25 دن ہوں گے، کوئی آ کر میرے کو گھڑی دے دیتا ہے، میں اس کو جمع کرتا کسی کو دیتا ویتا نہیں ہوں، وہ گھڑی کو میں رکھ دیتا ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ ایک مرید نے گھڑی دی، میں نے کہا تو کیوں گھڑی کیوں دیتا ہے؟ کہا آپ کو محبت ہے۔ میں نے کہا گھڑی سے بھی محبت ہے، صرف گھڑی سے محبت نہیں ہے، گاڑی سے بھی چلا گیا بیچارہ، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ خیر میرے کو بتانا یہ کہ میرے کو کوئی گھڑی دیا تو میں خوش ہو گیا، کیونکہ اس سے میرے کو کیا ہے؟ محبت ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہمارے نبی آپ کو کس سے محبت ہے؟ ہمارے نبی آپ کو کس سے محبت ہے؟ دے دو نا وہ چیز۔ اے بروڑا والو آج آپ سے بھیک مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا ہوں، ہمارے نبی کو وہ چیز دے دو جس سے ہمارے نبی کو محبت ہے۔ دو گے بھائی دو گے، لیکن اس سے پہلے واقعہ سنو گے، واقعہ سنو گے نا۔ کون سا مہینہ؟ وقت ختم ہو رہا ہے، ساتھ میں بولو، جلدی جلدی بولو، کون سا مہینہ؟ اب رونے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کون سا مہینہ؟ اور صحیح میں ہمارے نبی کا آنا، ہم بھی میلاد النبی کی خوشی مناتے ہیں، بولو ہم بھی میلاد النبی کی، ہمارے نبی نے خود اپنی میلاد کی خوشی منائی ہے،
ہمارے نبی نے خود خوشی منائی. آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا, کسی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول آپ نے روزہ رکھا؟ کہا دا یوم ولدت فی, یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا. معلوم ہوا کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے خوشی کے انداز میں, ہمارے نبی نے روزہ رکھا, خوشی کے انداز میں ہمارے نبی نے روزہ رکھا. لیکن میرے دوستو صحیح میں حضرت انس جو کہتے ہیں نا, سر آنکھوں پر ہم رکھتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں میں نے مدینے میں سب سے بڑا غم کا دن دیکھا. حضرت انس کہتے ہیں پورا مجمع بیٹھا ہوا مسجد نبوی میں. حضرت انس کہتے ہیں میں نے سب سے بڑا غم کا دن دیکھا جب میرے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا. اے میرے دوستو کیا رکھا ہوا تھا؟ نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا. حضرت انس کہتے ہیں سارا مجمع بیٹھا تھا, ایسا خاموش بیٹھا تھا جیسے سب کے سروں کے اوپر پرندہ ہو تو پرندہ بھی حرکت نہ کرے, ایسے سب کرتے. اور حضرت انس کہتے ہیں کمال کیا تھا معلوم ہے, جو آپس میں باتیں کرتے تھے نا تو کیا بات کرتے تھے معلوم؟ یہ جو نبی ہے نا تم کو نہیں مانو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. تو دوسرا کہتا نہ تیرے سے نہیں مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے. ہمارے نبی نے پیغام پھیلایا تو محبت کا پیغام پھیلایا. یہ مبارک جنازہ رکھا ہے, سارے صحابہ بیٹھے. سب سے عجیب و غریب گھڑی پر میں آتا ہوں ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. صدیق اکبر تشریف لائے. کون حضرت؟ نام سنا ہے نا حضرت. اور محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ارے ساتھ میں بولو نا, کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کتنی محبت کرتے تھے؟ اتنی محبت کرتے تھے کہ ہمارے نبی کو جب پیاس لگتی تھی نا حضرت ابو بکر ٹھنڈا پانی لاتے تھے. ہمارے نبی جب پیتے تھے نا تو حضرت ابو بکر کہتے الحمدللہ. تو ہمارے نبی کہتے تھے ابو بکر پانی تو میں نے پیا, میرے کو الحمدللہ کہنا چاہیے, تم الحمدللہ کیوں کہتے؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے تھے جاتا ہے آپ کے گلے میں رگیں آپ کی طرح ہوتی ہے, خوشی ابو بکر کو ہوتی ہے. رگیں آپ کی طرح ہوتی ہے, خوشی. اے میرے دوستو ایسی محبت کہاں سے لائیں گے؟ حضرت ابو بکر آئے, ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے. وہ جو کفن کا کپڑا تھا نا, وہ کفن کا کپڑا حضرت ابو بکر نے دھیرے سے ہٹایا. ہمارے نبی کا چہرہ سامنے تھا. حضرت ابو بکر کبھی ادھر بوسا دے وے, کبھی یہ گال چوم لے وے, کبھی پیشانی چوم لے وے, کبھی داڑھی چوم لے وے. اور حضرت ابو بکر 4 جملے بولے. بولو کتنے جملے؟ نہیں پورا مجمع بولے گا, پورا مجمع بولے گا. کتنے جملے بولے؟ 4. پہلا جملہ بولے طبت حیا و طبت میتا. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ جب ہمارے درمیان میں تھے تو بھی بہت خوبصورت تھے. آج آپ کی آنکھیں بند ہو گئی پھر بھی آپ اتنے ہی خوبصورت نظر آتے ہیں. آپ ہمارے درمیان میں تھے, طبت حیا و طبت میتا. ہے میرے نبی آپ ہمارے درمیان میں تھے, کتنے اجلے اجلے خوبصورت نظر آتے تھے. آج آپ کے اوپر کفن رکھا گیا پھر بھی اتنے اجلے اجلے نظر آتے. پھر جو دوسرا جملہ کہا نا میرے دوستو, ہمارا جیسا بدن کٹ جاوے, فرمایا لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے. ساتھ میں بولو آپ اپنی مرضی سے گئے. اللہ نے آپ کو پوچھا, آپ نے ہاں کہا, آپ اپنی مرضی سے گئے. اگر آپ اپنی مرضی سے نہ گئے ہوتے ابو بکر اپنی جان دے دیتا مگر آپ کو جانے نہیں دیتا. ہم سب اپنی جان دے دیتے مگر آپ کو جانے. تیسری بات حضرت ابو بکر نے فرمائی لولا انک نہیتنا عن البکا لانفضنا علیک معاشون. اے میرے نبی آپ نے چلانے سے منع کیا نا, آپ نے زور زور سے واویلا کرنے سے منع کیا نا, آپ نے یہ کپڑا پھاڑنے سے منع کیا نا. اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا ہم آپ سے اتنی محبت کرتے, یہ آنسو ختم ہوتے اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے. یہ آنسو ختم ہوتے اور خون کے قطرے ٹپکنا. کتنے جملے ہو گئے؟ آخری جملہ میرے بروڑا والوں کیسے بولتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے, کیونکہ حضرت ابو بکر نے یہ جملہ بولا اور پوری مسجد نے رونا شروع کر دیا. پوری مسجد نے, حضرت انس فرماتے ایک رونے کی آواز آ گئی. کیوں؟ حضرت ابو بکر نے چوتھا جملہ کیا کہا؟ پہلے نبی کی پیشانی کو چھوما, پھر گال کو چھوما, پھر نبی کو ایسے تھاما اور کیا فرمایا؟ چوتھا جملہ اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک. اے میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول مت جانا. اے نبی ہم کو بھول مت جانا, ہم امتیوں کو بھول مت جانا. وَلْنَكُمْ مِنْ بَالِكَ. جیسے دنیا میں آپ نے دل میں ہماری جگہ بنائی,
یہ جگہ ہماری رکھنا، میرے نبی ہم کو بھول مت جانا۔ میرے پیاروں، پورا مجمع رونے لگا، سب روتے رہے۔ قد حان وقت الظہری، حدیث میں لکھا کون سی نماز کا وقت آیا؟ ظہر۔ ساتھ میں بولو کون سی نماز کا وقت آیا؟ ظہر کا نماز کا وقت آیا۔ حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ این بلال، بلال کہاں ہے؟ این بلال، بلال کہاں ہے؟ بھائی بلال کو کیوں ڈھونڈ رہے؟ کیوں ڈھونڈ رہے؟ کیوں ڈھونڈ رہے؟ ظہر کی حضرت بلال نہیں ہے۔ ارے بولو حضرت بلال مجمع میں؟ حضرت ابو بکر بار بار یوں دیکھ رہے، این بلال، بلال کہاں ہے؟ حضرت انس آئے اور آ کر کہا یہاں نہیں ہے، باہر ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا نبی کا جنازہ مبارک یہاں رکھا ہے اور بلال باہر ہے۔ کہا ہم نے باہر بھیجا کیونکہ اندر بیٹھے تھے نا، دیکھ دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے تھے، بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے، ہم نے ان کو باہر بٹھایا ہے۔ حضرت ابو بکر خود چلتے چلتے باہر گئے تو حضرت بلال ایسے اپنے دونوں پاؤں ایسے اور ہاتھ ایسے کر کے بلک بلک کے رو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر گئے، جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بلال او بلال۔ تو حضرت بلال نے یوں ابو بکر کو دیکھا اور پورا رونا، ایسا روئے حضرت ابو بکر اور حضرت بلال روئے۔ حضرت بلال نے ایک جملہ کہا، ابو بکر بہت مارا تھا مجھے مکہ والوں نے، بہت مارا تھا مجھے مکہ والوں نے، بہت تکلیف اٹھائی میں نے، لیکن آج حضرت بلال نے فرمایا الآن صرت یتیما، ابو بکر گواہ رہنا آج بلال یتیم ہو گیا، آج بلال۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ بلال تو اکیلا یتیم نہیں ہوا، آج پوری امت یتیم ہو گئی، آج پوری امت یتیم ہو گئی۔ پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اذان دے دو، اذان دے دو، ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال نے کہا اذان کی بات نہیں کرنا، اذان کی بات نہیں کرنا، میرے سے اذان نہیں دی جائے گی، کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا، یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا یا نبی کا حجرہ دیکھتا، کمرہ دیکھتا۔ آج کیا دیکھوں گا؟ آج کیا دیکھوں گا؟ ظہر کی اذان میں نبی کا مبارک جنازہ دیکھوں گا؟ کیا بلال دیکھ سکے گا؟ لیکن حضرت ابو بکر، سن لو آخری بات، حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال، بلال اذان دینی ہوگی، ساتھ میں بولو بلال اذان دینی ہوگی۔ ابو بکر نے فرمایا میں نماز پڑھاؤں گا، ظہر کی نماز پڑھاؤں گا، بلال تم اذان دو گے، میں نماز پڑھاؤں گا۔ اگر یہ ہو گیا تو نبی راضی ہو جائیں گے، اور نہیں ہوا تو کل قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کریں گے، مجھ کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اے بلال اگر تم نے اذان نہیں دی اور میں نے ظہر آج نہیں پڑھائی، قیامت میں نبی بلال تم کو معاف، مجھے معاف۔ حضرت بلال جیسے مچھلی تڑپتی ہے نا ویسے تڑپے، کہا یہ معاف نہیں کریں گے میرے کو، یہ قیامت میں منہ پھیر دیں گے، یہ قیامت میں مجھ سے الگ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اذان نہیں دو گے تو یہی ہوگا۔ حضرت بلال کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس اذان دینا تھا، پورا مجمع تھاڑے مار کے رویا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر آئے، سنت ادا ہوئی اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ پڑھانے کے بعد حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا اب نبی ہم سے راضی ہو گئے، اب نبی ہم سے راضی ہو گئے۔ میں ان لوگوں کو پوچھتا ہوں جو آج فجر نہیں پڑھے، جو آج فجر نہیں پڑھے، میرے دوستو ایک حدیث سنا دو تو بولو سنا دو، ارے ہاں بولو نا سنا دو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، قبر میں سوال جواب دینے کی طاقت ہے؟ بھائی سوال جواب دینے کی طاقت ہے؟ میرے اندر تو نہیں ہے، آپ بروڈا والوں میں ہوئے تو میرے کو معلوم نہیں ہے، طاقت ہے؟ آج ایک وظیفہ بتاتا ہوں، نو کویسچن، کوئی سوال ہی نہیں ہوگا۔ سنا کبھی آپ نے سنا ایسا؟ آج سن لو، ایک عمل کرو سوال ہی نہیں ہوگا۔ کیا عمل معلوم؟ نماز کے پابند بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ نہیں میں ابھی آپ کو حدیث بتا رہا ہوں بالکل حوالے کے ساتھ، آپ نماز کے پابند بن جاؤ۔ اذا ادخل المیت فی القبر، نمازی کو جب قبر میں رکھا گیا، چلو ایک آدمی نمازی ہے، اس کا انتقال ہوا صبح 9 بجے، مثال کے طور پر کتنے بجے انتقال ہوا؟ 9 بجے 10 بجے، کہاں رکھا گیا ان کو؟ قبر میں رکھا گیا۔ معلوم ہے جب قبر میں مٹی ڈالتے ہیں نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ڈال دی نا۔ معلوم ہے حدیث میں لکھا مسلت الشمس عند غروبہا، اس کو قبر میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، وہ قبر میں ہے، اس کو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ سورج کیا ہو رہا ہے؟
نہیں نہیں آواز نہیں آ رہی. سورج ڈوب رہا ہے یعنی عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے. عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے حالانکہ صبح 9 بجے دفن کیا ہے, 10 بجے دفن کیا ہے, لیکن اس کو قبر میں ایسا بتایا جاتا تو وہ کیا کرتا معلوم, یجلسو, حدیث میں لکھا بیٹھ جاتا ہے. کیا کرتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. وَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ, اور یوں کرتا ہے, اپنی آنکھوں کو ملتا ہے. بیٹھ گیا قبر میں, اپنی آنکھوں کو ملا. اتنے میں سوال کرنے والے آ گئے, سوال کرنے والے آ گئے اور کہنے لگے سوال ہوں گے, سوال ہوں گے. 3 سوال ہو گئے. من ربک, تیرا رب کون ہے؟ ما دینک, تیرا مذہب کیا ہے؟ من ھذا الرجل الذی بعث فیکم, یہ محمد کون ہے؟ تو وہ کیا کہتا معلوم, آپ آئے بہت اچھا, بہت اچھا, آپ کے سوالوں کے جوابات سب دیے جائیں گے, لیکن ابھی سورج ڈوبنے والا ہے, میری عصر کی نماز قضا ہو جائے گی, میں نے ابھی تک عصر نہیں پڑھا. دعونی اصلی, میرے کو نماز پڑھ لینے دو, پھر سوال جواب کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. کھڑا ہو گیا قبر میں. کون سی نماز پڑھنے کے لیے؟ عصر کی. اب حدیث میں آگے نہیں آتا عصر پڑھا نہیں پڑھا, مگر وہ چلے گئے. حدیث میں پھر واپس نہیں آتے. کیوں نہیں آتے واپس؟ بھائی سوال جواب پوچھنے کیوں نہیں آتے؟ ارے نماز میں سارے سوالوں کے جوابات تو دے دیا. بھائی جب نماز پڑھی عصر کی تو سب سے پہلا سوال من ربک, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہو گیا جواب. دوسرا جواب اس کا یہ تھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اس نے بتا دیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. میرا مذہب یہی تھا جس پر ہمارے نبی چلے. اور جب تیسرا سوال کہ تیرا نبی کون ہے, تو جب اس نے التحیات پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور فرشتے سوچتے ہوں گے اب جانا تو بیکار ہے, سارے جوابات تو دے چکا ہے. میرے دوستو اللہ کی قسم علماء نے لکھا ہے جو نماز کا پابند ہوگا قبر میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. اللہ کون کون تیار ہے؟ چلو آج کا یہ پیغام. ہاں تو بات وہ چل رہی تھی, وہ گڑی والی بات. بروڑا والے دیں گے؟ مت دینا بھائی, اللہ آپ کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے. آج تو بروڑا والوں نے کھانا بہت اچھا کھلایا. اور جب میرے کو پتا چلا کہ ہمارے مؤذن صاحب مرحوم مولانا ذاکر صاحب کے گھر پہ کھانا کھایا, حافظ نور الدین بہت اچھا کھانا کھایا, اور جب میں نے ان کے حالات جو سنے, کیونکہ ہمارا جو ڈیزیبل سینٹر چلتا ہے یہاں بروڑا کے اندر, دارالعافیہ ڈیزیبل سینٹر چلتا ہے, اس میں ایک نابینا بچہ جو تھا وہ انتقال کر گیا. اور انتقال کرنے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ کچھ لاش ایسی ہو گئی کہ کوئی اس کے قریب جانے کو بھی تیار نہیں. اس وقت ہدایت بھائی نے مجھے فون پر بتایا تھا یہ مرحوم مولانا ذاکر صاحب تھے جنہوں نے اس کو نہلایا اور اپنی جنت کو بنا دیا. اور جب مجھے ابھی پتا چلا کہ جو آدمی اذان دیتے دیتے اللہ کو پیارا ہوگا کتنا پیارا بندہ ہوگا, یہ مولانا ذاکر کتنے پیارے بندے ہوں گے. ہم سب دعا کریں اللہ پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرماوے, نعم البدل عطا فرماوے, اور اللہ ان کے بدلے ہم کو جنت نصیب فرماوے. تو مجھے یہ کہنا تھا آپ کو کہ وہ چیز دے دو جو سامنے والا محبت کرتا ہو. ہمارے نبی کو پوچھو آپ کو کس سے محبت ہے؟ میں امتی ہوں, میں آپ کو کیا دوں میرے نبی, میرے نبی کیا دوں؟ کیونکہ آپ کے تو اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہو جاتے تھے. میں تو بہت معمولی ہوں میرے نبی, میرے نبی میں تو بہت معمولی ہوں, بہت گنہگار ہوں, بہت بڑا مجرم ہوں, بہت بڑا پاپی ہوں. میرے نبی میں کیا دوں؟ حضرت انس نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی مجھے کچھ مت دینا, مجھے وہ چیز دے دے جو مجھے پسند ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تو آج ہم لوگ ارادہ کر لو وہ دے دیں گے ہمارے نبی کو. کون کون تیار ہے جو ہمارے نبی کو پسند ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرو, اوپر کرو, اوپر کرو, اور بولو انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی, بولو انشاءاللہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ, موت کی شام بولو انشاءاللہ, ہماری نماز قضا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 1-2 اعلان کرنے کے, جس میں سب سے بڑا اعلان یہ کرنے کا ہے میرے کو کہ ہماری یہ ترسالی چوکڑی ہے نا, اس پر مسجد زمزم کی تعمیر ہو رہی ہے. میں وہیں سے آ رہا ہوں, میں وہی مسجد زمزم کے پاس تھا, وہاں سے گاڑی کو موڑتے ہوئے, کیونکہ سارا سٹرکچر پڑا ہوا ہے اور بڑی مسجد بننے جا رہی ہے. میں اس وقت آپ سے کلیکشن نہیں کر رہا ہوں, لیکن اپیل کرتا ہوں کہ جس سے جتنا ہو سکے وہ تعاون کرے, کیونکہ جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ نے جنت میں اس کا محل بنایا. دیکھو مسجد تو بنے گی, آمین بولو. یہ مسجد بنی کہ نہیں بنی؟
इससे बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी कि नहीं बनी? मस्जिद बनेगी, घर किसका है? जब हमारा घर बन जाता है लाखों में और खोखों में घर बन जाता है, तो क्या अल्लाह का घर नहीं बनेगा? लेकिन अल्लाह फरमाते हैं तू एक ईंट लगा दे, एक ईंट लगा दे, तेरी ताकत के मुताबिक पैसा दे दे, मैं जन्नत में तेरा महल बना दूंगा। तो ये हमारे बड़ौदा में तरसाली चौकड़ी पर मस्जिद क्या जमजम, उसके अंदर जितना हो सके अपना हिस्सा ले। हमारे मौना जो जाकिर साहब जिनका मैंने अभी जिक्र किया, मुअज्जिन मरहूम, अल्लाह करवट करवट उनकी मगफिरत फरमाए, उनके लिए दुआ करे। अल्लाह उनके बच्चों को दीन दुनिया दोनों उलूम से माला माल फरमाए। अल्लाह उनकी बीवी को सब्र जमील नसीब फरमाए। और एक बहुत अच्छा कार्ड लेकर आया हूँ रबीउल अव्वल का, और ये कार्ड पहली मर्तबा छपवाया और पहली मर्तबा बड़ौदा लेके आ रहा हूँ। इतना अच्छा कार्ड है क्योंकि आज हम लोगों के अंदर भाई भाई में दुश्मनी है। बोलो है कि नहीं है? हसद, बुग़्ज़, अदावत, कीना, कपट, चुगली, गीबत, ये सब हमारे अंदर आदत है। इससे हमको जलन, उससे जलन, इससे जलन, ये क्यों तरक्की करता है, इसकी गाड़ी अच्छी क्यों, इसका घर अच्छा क्यों, इसके घर में, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये इतनी गंदी चीजें, ये जो अदावत आती है ना, अदावत, अदावत समझे क्या? दुश्मनी, जलन समझते हो? जलन, ये इतनी खतरनाक चीज है जो इंसान को जादू करने कराने पर मजबूर कर देती है। और जब आदमी जादू की दुनिया में जाता है, या करता है या कराता है या किसी के पास जाता है, हदीस में आता है कि अल्लाह उसका ईमान छीन लेता है, ईमान चला जाता है, रुखसत हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी दुआ कुरान पाक से दे रहा हूँ, कुरान पाक से 14वें पारे। कौन से पारे? क्या होगा मालूम? हर नमाज के बाद 11 मर्तबा पढ़ने का। कितनी मर्तबा? 10 और 1 कितना हो गया? 11 मर्तबा पढ़ने का। कुरान की आयत है। इसका तजुर्बा ये होगा कि आपके दिल में जो हसद, जो अदावत, वो निकल जाएगी। और एक वक्त वो आएगा कि एक जमाना आप उससे भागते थे, अब वो जमाना आएगा उसके साथ आमने सामने बैठकर आप खाना खाओगे इत्मीनान से इंशाअल्लाह। लेकिन ये कुरान पाक की आयत की बरकत है। कौन सी आयत? 14वें पारे में, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल इख्वाना अला सुरुरिम मुतकाबिलीन। याद हो गई आपको? नहीं याद हुई तो जो हुफ्फाज़े किराम है उनको तो याद हो गई। कौन सी आयत बोलो ना? वनज़अना मा फी सुदूरिहिम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं इनके दिल से निकालूंगा। क्या निकालूंगा? मिन गिल्लिन, गिल्लिन यानी दुश्मनी, अदावत, कपट, सब निकालूंगा। और क्या बना दूंगा? इख्वाना, अल्लाह फरमाते भाई भाई बना दूंगा। अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, आमने सामने बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, हंसेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे। लेकिन हर नमाज के बाद कितनी मर्तबा ये आयत पढ़ने का, और पूरा तरीका कैसे पढ़ने का, फिर क्या करने का, क्या सोचने का, वो सब कार्ड में लिखा हुआ है। ये कार्ड पहली मर्तबा मैं तकसीम कर रहा हूँ। और माशाल्लाह किनको दिया? हाँ? रैयान। रैयान भाई कौन है भाई? हाँ? पीछे बैठे, अच्छा जहां भी बैठे हुए रैयान भाई, जहां भी बैठे हुए आप न, ये दुआ के बाद बाहर की तरफ चले जाना और ये कार्ड लेते हुए जाना। और मजमा काफी लंबा चौड़ा है, कार्ड भी काफी ज्यादा आए हुए, तकरीबन 700-800 कार्ड होंगे ना? होंगे इतने के नहीं होंगे? इतने कितने? तो बड़ा कंजूस है भाई तो भैया। आज ही तो छपकर वो आया है और ये भाई खाली एक ही बंडल उठा के लाया है। असल में अभी तक इतने सैंडल खाया नहीं, इसलिए बंडल समझ में नहीं आ रहा है। अभी शादी नहीं हुई ना इसकी, जब शादी हो जाएगी सब समझ। तो खैर वो कार्ड अगर आपको मिले तो ठीक है, न मिले तो मैंने आपको हवाला दे दिया। कुरान में कौन से पारे में ये आयत है? 14वें पारे। और ये भी मैं हवाला आपको दे दूं कि अगर नहीं हो सके तो अपने मोबाइल में उसको अप्लाई करें और उसको ज़रूर जितना हो सके आम करें। हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़े। हमारे दिल के अंदर किसी की कोई रंजिश ना हो। मेरा दिल साफ और मेरा अल्लाह, बोलो मेरा दिल साफ और मेरा अल्लाह, मेरा मुस्तफ़ा, बोलो सब करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हो सके तो थोड़ी देर के लिए लाइट बंद कर दे। और देखो ये मजमा बहुत लंबा चौड़ा मजमा आ गया। ये पर्ची वापस आई। हालोल में बशीर इब्राहिम होटल वाला का बाईपास ऑपरेशन होने वाला है। बहुत दुआ करूंगा अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए, क्योंकि मेरा भी बाईपास ऑपरेशन हुआ है। आप मेरे लिए भी दुआ करें और भी जितने उम्मत में बीमार है सबके लिए दुआ करें। तमाम मरहूमीन मरहूमात के लिए दुआ करें।
مرحوم اشفاق بھائی سید جن کا مہینے 1.5 مہینے میں انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ بھائی میں چاہتا ہوں شروع میں نے کہا تھا سب کی زبان پر کس کا نام؟ بہت دھیرے بولتے ہو، کس کا نام؟ اللہ۔ میں تو ابھی سوچتا ہوں گجرات میں بیان نہیں کرنے کا، وہ بیوی کے ڈرے ہوئے ملتے ہیں یہاں پہ۔ ابھی میں حیدرآباد میں رہا، ایسا لگا کہ جیسے معلوم نہیں کیا مجمع اور کیا لوگ، لیکن بروڈا کے بھی اچھے لوگ ہیں۔ وہ بیوی کا ڈرا ہوا تو وہ جو بولنے والا اس کا بھی وہی حال ہے بھائی، لیکن سب اللہ کا ذکر کریں گے نا، بولو انشاءاللہ کریں گے، سب کریں گے سب کریں گے، پیار محبت کے ساتھ کریں گے۔ ہمارا کلمہ بولو لا الہ الا اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کرے، گردن جھکا دے، آنکھیں بند کرے، شروع کرے۔ اللہ 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 پر زور دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا مالک الا اللہ لا قدوس الا اللہ لا سلام الا اللہ لا مومن الا اللہ لا مہیمن الا اللہ لا عزیز الا اللہ لا جبار الا اللہ لا متکبر الا اللہ لا خالق الا اللہ لا بارئ الا اللہ لا مصور الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ربیع الاول مہینہ میری زبان پر محمد آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد البشير محمد كالنذير محمد السراج محمد المنير محمد الحفي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الجليل محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. دعا کے نعت اٹھائے. سبحان ربی العلی العلی العظیم. بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وبلايا الموت وشدائد الموت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الفاجرين، إني كنت من الفاسقين، إني كنت من المجرمين، إني كنت من الآثمين. لا إله إلا الله أحدا واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا صريخ المستصرخين يا منتهى العائذين يا المفرج عن المكروبين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. اللہ بہت گنہگار ہے، بہت گنہگار ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. کہ اللہ بہت پیارا مہینہ ہے. نبی کا آنا بھی مبارک، نبی کا جانا بھی مبارک. اللہ بیان کرنا آسان ہے، اللہ بولنا آسان ہے. اللہ حضرت ابو بکر پر کیا گزری ہوگی، حضرت بلال پر کیا گزری ہوگی. اللہ اے اللہ جب حضرت ابو بکر نے نبی کی پیشانی کو چوما ہوگا، جب گال مبارک کو چوما ہوگا اور یہ سوچ کر چوما ہوگا اب کب میرے نبی کے گال مبارک چومنے ملیں گے، کب میرے نبی کے داڑھی مبارک دیکھنے ملیں گی. اے اللہ صحابہ پر کیا گزری ہوگی. اللہ حضرت بلال بلک بلک کے کیسے روتے، اللہ حضرت بلال کیسے روتے ہوگے. اے اللہ حضرت بلال کیسے روتے ہوگے. اے اللہ وہ حضرت عبداللہ، اللہ وہ حضرت عبداللہ، انہوں نے تو ایک ہی جملہ کہہ دیا اب نبی نہ رہے، مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کانوں کی ضرورت نہیں ہے. اے
اللہ وہ کیا محبت والے تھے اللہ. اللہ قیامت میں نبی پوچھیں گے کیا لے کر آئے تو عبداللہ کہیں گے آپ کی محبت میں آنکھیں قربان کر کے آیا, آپ کی محبت میں کان قربان کر کے آیا. اللہ نبی میرے جیسے نالائق کو پوچھیں گے اے قاری احمد علی کیا لے کر آیا, کیا لے کر آیا, کیا لے کر آیا. اللہ کچھ نہیں, اللہ کچھ نہیں, صرف گناہ ہی گناہ ہے اللہ, گناہ ہی گناہ ہے اللہ. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. اگر نبی نے قیامت میں پوچھا میرا چہرہ تجھے کیوں نہیں اچھا لگا, میرے چہرے میں کیا خرابی تھی, اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں اللہ, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں اللہ. اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ, اللہ معاف کر دے اللہ, رحم کر دے, کرم کر دے اللہ. تیری قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ, آسمان کا تیور بدل گیا ہے, زمین کا تیور بدل گیا ہے. اس کا سیدھا مطلب ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے اللہ, تو ہم سے ناراض ہے اللہ, تو ہم سے ناراض ہے اللہ, تو روٹ گیا اللہ, تو روٹ گیا اللہ. اللہ راضی ہو جا, اللہ راضی ہو جا, اے اللہ اللہ راضی ہو جا اللہ. بہت گنہگار ہے, بہت خطا کار ہے, بہت بڑے مجرم ہے, بہت بڑے پاپی ہے اللہ. اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے اللہ, رحم فرما دے اللہ, کرم فرما دے اللہ, مہربانی فرما دے اللہ, محبوبیت مقبولیت دے دے, عزت شرافت کرامت دے دے, بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ. بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں اللہ, بہت پریشان, بیچارے بیوی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, بچے کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ. گھر میں آتے ہیں تو منہ چڑھا کا چڑھا رہتا ہے اللہ. اے اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کے روزی عطا فرما دے, حلال روزی عطا فرما دے, مغفرت والی روزی عطا فرما دے, بے شمار روزی عطا فرما دے. الہ العالمین, الہ العالمین. کسی کے گھر میں کیسے کیسے واقعات ہو جاتے اللہ. یا ہمارے مرحوم مولانا ذاکر صاحب چلے گئے اللہ, اللہ بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ, بیوی بیوہ ہو گئی, بچے ایک دوسرے کا چہرہ تک رہے اللہ. اے اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے, جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. جتنے امت میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے, جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیر سے ان کے قرضے ادا کروا دے, جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے اللہ. ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ. پیارے نبی کی محبت ہم کو دے دے, پیارے نبی کی محبت دے دے. کیا گزری ہوگی نبی پر جب کہا گیا ہوگا آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا. ہمارے نبی کو جب بتایا گیا ہوگا کہ میدان کربلا میں حضرت حسین کو اس طرح مارا جائے گا, اس طرح شہید کیا جائے گا, حضرت حسن کو زہر دیا جائے گا, کیسے تڑپے ہوں گے ہمارے نبی, کیسے تڑپے ہوں گے. لیکن اللہ ہمارے نبی نے ایک ہی آواز دی, اللہ 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 میری امت کی مغفرت فرما, اللہ میری امت, اللہ میری امت, اللہ میری امت, اللہ وہی امتی غم ہے اللہ, اللہ غم ہے اللہ, اللہ وہ امتی غم ہے اللہ. اللہ ہماری مغفرت فرما دے اللہ, اللہ مغفرت فرما دے اللہ. اللہ وہ دن آئے گا اللہ, اللہ آج مولانا ذاکر کا ہم اعلان کر رہے, اللہ وہ دن آئے گا میرا بھی اعلان ہوگا اللہ, ہم سب کا اعلان ہوگا اللہ. ایک دن ہم سب کی آنکھیں بند ہو جائے گی اللہ, ہم مر جائیں گے اللہ, ہم مر جائیں گے اللہ, ہم مر جائیں گے اللہ. وہ دن بہت عجیب ہوگا جب ہمارا غسل کا پانی تیار ہوگا اللہ, ہمارا غسل کا پانی تیار ہوگا, ہمارا کفن کا کپڑا تیار ہوگا. اے اللہ لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے رحمت کا پانی عطا فرما دے اللہ. لوگ ہمیں کفن پہنا ہے اس سے پہلے تقوی کا لباس اڑا دے. اے اللہ سب سے عجیب گھڑی جب گھر سے جنازہ اٹھے گا, ہماری بیوی بھی چلا چلا کے روتی ہوگی, ہمارے بچے بل بلاتے ہوں گے, ہمارے بھائی ہم کو دفن کریں گے, منو مٹی کے نیچے دفن کیے جائیں گے اللہ. ہمارے اوپر مٹی پر مٹی ڈالی جائے گی, اے اللہ ہماری قبر بنا دی جائے گی. اے اللہ لوگ جائیں گے اللہ, قبر کو چھوڑ کے آگے بڑھیں گے, پھر قبرستان کو چھوڑ کے بھی آگے بڑھیں گے اللہ. رات کو قبرستان کا دروازہ بھی بند ہوگا اللہ, قبر بھی بند ہوگی اللہ, قبر میں اندھیرا ہوگا. اے اللہ پہلی رات ہوگی اللہ, اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ, اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ. اللہ اللہ پہلی رات بہت خطرناک ہوگی اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا بے نمازی آئے گا,
آئے گا آئے گا. ہمارے نبی نے فرمایا بے نمازی آئے گا, جہنم کا لوہا لایا جائے گا, اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا, اس کے جبڑے کو پھاڑ دیا جائے گا, ہڈیوں کو توڑ دیا جائے گا, پسلی کو پسلی سے ملا دیا جائے گا, قبر میں آگ لگا دی جائے گی, قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جائیں گے. اے اللہ بچا لے, اللہ 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 قہر سے بچا لے, اپنے غضب سے بچا لے, اپنے عذاب سے بچا لے, اپنے غصے سے بچا لے. اللہ ہم کو نمازی بنا دے. حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال بلال آزان دے دو, نہیں تو نبی قیامت میں معاف نہیں کریں گے. اللہ ہمیں نمازی بنا دے, ورنہ نبی قیامت میں چہرہ پھیر دیں گے. اللہ نبی قیامت میں چہرہ پھیر دیں گے, تو میرا نہیں میں تیرا نہیں. اللہ ہم کو نمازی بنا دے, اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے, اللہ پکا سچا نمازی بنا دے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے, اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ چلے گئے, اللہ میری امی بھی چلی گئی, میرے ابا بھی چلے گئے. میرے ابا پہلے بروڑا بیان میں آتے تھے, اللہ آتے تھے بیچارے اسٹیج پہ بیٹھے رہتے تھے, چہرہ دیکھتے رہتے تھے, دعاؤں کے ہاتھ اٹھاتے رہتے تھے. اللہ ہماری ماں بھی چلی گئی, ابا بھی چلے گئے. اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے ان کے قبر کو نور سے منور فرما, عطور سے معطر فرما. الہ العالمین ان کے قبر میں کروٹ کروٹ مغفرت فرما. اللہ قبر کی روشنی عطا فرما. اے اللہ جنت کا بچھونا عطا فرما, جنت کا کپڑا عطا فرما, جنت کی خوشبو مہکا دے. اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے, جو رہ گیا وہ بھی دے دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا رب العالمین.